السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی محمد بن عبد اللہ الامین، وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم وازواجہ امہاتہم، صدق اللہ العظیم۔ محترم و مکرم، قابل صد احترام عزیز ماؤں اور بہنوں، قرآن مجید نے دونوں جہان کے سردار، آقائے نامدار، تاجدار مدینہ حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں یہ فیصلہ قیامت تک آنے والی ساری امت کو سنا دیا ہے کہ النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، کہ تمام ایمان والوں کے لیے ان کی جانوں سے زیادہ بہتر اور اولا اور افضل حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ مفسرین کرام نے لکھا ہے، اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر چلنا ہر ایمان والے کے لیے اپنے ماں باپ کے ایسے حکم سے جو نبی کے حکم کے خلاف ہو، اپنی تمام خواہشات سے جو نبی کے حکم کے خلاف ہو، ان کو چھوڑ کر نبی کے حکم پر چلنا ضروری ہے۔ حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خصوصیت ہے کہ آپ سے جو چیز منسوب ہو جاتی ہے، اللہ پاک اس کا مقام و مرتبہ بھی ایسے ہی بڑھا دیتے ہیں۔ کتنی ایسی مثالیں حضرات صحابہ کے واقعات سے، حضرات صحابہ کی زندگیوں سے ہم کو ملتی ہے۔ ایک صحابی بڑے ہی عام انسان تھے، حبشہ کے رہنے والے تھے، دیکھنے میں کالے کلوٹے تھے، خاندان دیکھا جائے تو غلام تھے، مال دیکھا جائے تو بہت غریب تھے، لیکن انہیں جیسے ہی نسبت ملی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو دنیا نے انہیں بلال حبشی کے نام سے جانا، اور جہاں بلال حبشی کے نام سے جانا، وہیں جنت میں جانے والے صحابی کے نام سے بھی جانا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی نسبت میں اللہ پاک نے وہ خاصیت رکھی ہے کہ جس چیز سے نسبت جڑ جاتی ہے نبی کی، وہ چیز اللہ تبارک و تعالی ہر اعتبار سے اونچی اور بلند فرما دیتے ہیں۔ اللہ نے اسی سورہ احزاب کی آیت میں اللہ کے نبی علیہ السلام سے منسوب ایسی شخصیتوں کی حیثیت کو بتلایا ہے جو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ازواج ہیں، اور فرمایا وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ۔ ہمارے نبی کی حیثیت اور مقام یہ ہے کہ وہ سارے ایمان والوں کے لیے ان کی جانوں سے افضل اور اولا ہیں، اور ہمارے نبی کی ازواج کا یہ حال ہے کہ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، ہمارے محبوب نبی کی جو بیویاں ہیں وہ امت کی مائیں، امت کی ماں قرار دیا ہے۔ جس طریقے سے امت کے ہر فرد کے لیے اپنی ماں کا، اپنے باپ کا احترام لازم ہوتا ہے، اسی طرح ہر زوجہ محترمہ کا احترام لازم ہے۔ مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ ان ازواج مطہرات کی شان میں ادنا سی گستاخی بھی
کسی حال میں برداشت نہیں ہوگی، کیونکہ انہیں نسبت ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے۔ اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازدواجی زندگی ہے، آپ کی زندگی کا ایک بہترین خاکہ اللہ پاک نے امت کے سامنے پیش کیا۔ پوری انسانیت میں محمد الرسول اللہ جیسی شخصیت کو نہ دنیا نے آپ سے پہلے دیکھا، نہ آپ کے بعد کوئی دیکھ سکتا ہے۔ ایسا بہترین اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی زندگی کا نقشہ امت کے سامنے پیش فرمایا ہے کہ ایسی پیاری، مبارک، بہترین، صاف، شفاف، خوبصورت زندگی کسی کی ہم کو نہیں ملے گی۔ اللہ نے بنائی ہی نہیں تو ہم کو ملے گی کیسے؟ اور آپ کی پوری سیرت طیبہ میں ہم جس گوشے کو پڑھنا چاہیں گے وہ گوشہ پوری انسانیت کے چپے چپے اور ذرے ذرے کے لیے سراپا ہدایت ہے، اور ایسے ہدایت ہے کہ 14 صدیاں بیت گئی، آج تک بھی نبی رحمت کا کوئی طریقہ ایسا نہیں ہے جس کے بارے میں انسان یہ کہہ سکتا ہے کہ 14 صدیوں سے تو فائدہ پہنچا رہا تھا اور اب فائدہ پہنچانا بند ہو گیا ہے۔ ایسا نہیں ہوگا۔ قیامت تک اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب نبی کی زندگی کو ویسے ہی اسوہ بنائے رکھے ہیں جیسے آپ کی موجودگی میں آپ کے صحابہ کے لیے آپ اسوہ تھے۔ اسی طریقے سے آپ کی زندگی کے تمام گوشوں میں ایک گوشہ ہے آپ کی ازدواجی زندگی کا، آپ کی شادی شدہ زندگی کا، آپ کی میریڈ لائف کا، آپ کی گھریلو زندگی کا، آپ کا اپنی بیویوں کے ساتھ سلوک کا، اور آپ کا اپنی معاشرت کا، اور آپ کا اپنی گھر گھرستی کا، اور آپ کا اپنی بیویوں اور وائف اور بچوں کے ساتھ حسن سلوک کا جو پہلو ہے سیرت کا، وہ اتنا اہم اور ایسا عظیم الشان ہے کہ جن کے سامنے وہ پہلو ہوں گے، جن کے سامنے ازواج مطہرات کی زندگیاں ہوں گی، جن کے سامنے امت کی ماؤں کی زندگی کے نقشے ہوں گے، ان کی زندگیوں کا حال بالکل الگ ہوگا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی زندگی کو ہم جانتے ہیں۔ ہم میں سے بہت سے ایسے مسلمان جنہوں نے آپ کی زندگی کو پڑھا، جنہوں نے آپ کی سیرت کو پڑھا، جنہوں نے آپ کے اسوے کو پڑھا، جنہوں نے آپ کی تاریخ کو پڑھا، جنہوں نے آپ کی مکی زندگی کو پڑھا۔ ہم میں سے بہت سے ایسے ہیں جو نبی علیہ السلام کے مکے کی زندگی کو جانتے ہیں۔ ہم میں سے بہت سے ایسے ہیں جو آپ علیہ السلام کے مکے میں پائے جانے والے آپ کے ساتھیوں اور دوستوں کو جانتے ہیں، ان کے نام ہم کو پتہ ہے، آپ کے القاب کا ہم کو علم ہے، آپ کو کن عزتوں کے ساتھ پکارا جاتا تھا، اور کس طرح صادق اور امین کے مبارک القاب سے مکے کے لوگوں نے آپ کو نوازا تھا، اور کیسی عزت اور کیسا مقام اور کیسی ویلیو مکے کے اس علاقے میں آپ کی مکے کے سماج کے اندر تھی۔ ہم میں سے کسی کے سامنے یہ چیز مخفی نہیں ہے۔ ویسے مکے کے اس نوجوان محمد ابن عبداللہ کی زندگی کو اگر آپ اٹھا کر دیکھیں گے تو آپ 25 سال کے نوجوان ہیں، آپ کی طاقت کا کوئی نمونہ پیش نہیں کر سکتا، آپ کے حسن و جمال کی کوئی مثال نہیں، اور آپ کی طاقت اور آپ کی بہادری، آپ کی دلیری، آپ کی امانت، آپ کی صداقت، آپ کا حسن، آپ کا جمال، اور آپ کا جسم، اور آپ کے جسم کا ایک ایک عضو جس خوبصورتی کے ساتھ پروردگار عالم نے بنایا تھا، کسی اور نگاہوں نے آپ کے علاوہ کسی کو نہیں دیکھا تھا۔ لیکن اس کے باوجود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابھی نبی نہیں بنائے گئے، ابھی وہ مکے کے ایک باشندے ہیں، مکے کے ایک عام انسان ہیں، ابھی ان کو نبوت کے منصب پہ سرفراز نہیں کیا گیا۔ لیکن اس کے باوجود آپ کا سب سے پہلا نکاح ایک ایسی عورت سے ہوتا ہے جو عورت عمر کے اعتبار سے 40 برس کو پہنچی ہوئی ہے، اور اس کی زندگی کا یہ حال ہے کہ وہ پہلے سے 2 شوہروں سے بیوہ ہو چکی ہے، اور پہلے سے اس عورت کو کچھ بچے بھی ہیں ان 2 شوہروں سے، اور ایسی عورت سے اللہ کے نبی علیہ السلام کا پہلا نکاح ہوتا ہے۔ جس عورت کو تاریخ کی کتابوں میں حضرت خدیجہ کہا جاتا ہے، وہ حضرت خدیجہ جو سب سے پہلی مرتبہ اللہ کے نبی علیہ السلام سے ملاقات ہوئی ہے، اس اعتبار سے کہ جب آپ جوانی کی عمر کو پہنچے اور 20 سے 22 سال کا زمانہ آپ کا گزرا، تو آپ کے چچا نے آپ کو اس بات کا مشورہ دیا کہ اب آپ تجارت اور بزنس اور کاروبار کریں، تو کیونکہ حضرت خدیجہ اس زمانے کی مالدار اور تجارت پیشہ خاتون تھی، وہ لوگوں کو مال دیتی، وہ ملک شام
شام کو جاتے اور تجارت کر کے واپس آتے تھے۔ اسی موقع پر اللہ کے نبی علیہ السلام کے جانے کی اطلاع ان کو ملی۔ انہوں نے موقع کو غنیمت جانا کہ محمد جیسا شخص اگر میرا مال لے کر جائے گا تو یہ میرے خوش نصیبے کی بات ہے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ معاملہ طے ہوا۔ ایک غلام کو اللہ کے نبی کے ساتھ رکھا جو پہلے سے کاروبار کا مال لے کر خدیجہ کا جایا کرتے تھے، جن کا نام میسرہ تھا۔ وہ لے کر اللہ کے نبی علیہ السلام نکلے اور ملک شام کو پہنچے۔ راستے میں میسرہ نے عجیب و غریب حالات دیکھے کہ جہاں محمد ابن عبداللہ بیٹھ جاتے ہیں تو آپ کے سر پر درخت جھک کر سایہ کرتے ہیں، جہاں آپ زمین پہ چلتے ہیں تو آسمان کے بادل آپ پر سایہ کرتے ہیں، اور آپ ایک درخت کے نیچے بیٹھے۔ ایک یہودی راہب برسوں سے اندر سے نہیں نکلا تھا، وہ دوڑ کر آیا اور آ کر کہتا ہے کہ یہ شخص کون ہے اس درخت کے نیچے جو محمد ابن عبداللہ یہ بیٹھے ہیں؟ ہم نے سنا ہے، اپنی کتابوں میں لکھا ہے، حضرت عیسیٰ کے دنیا سے گزرنے کے بعد سے آج تک 600 سال کا عرصہ ہو گیا، لیکن کوئی اس درخت کے نیچے نہیں بیٹھا۔ پیشین گوئی یہ تھی اس درخت کے نیچے سوائے آنے والے زمانے کے نبی کے اور کوئی نہیں بیٹھیں گے۔ میسرہ نے بہت سی چیزیں دیکھی۔ پھر جب واپس آنے کا وقت ہوا، میسرہ نے کہا مال کا دگنا نفع ہوا ہے، اگر آپ اکیلے جائیں گے مال کا نفع لے کر، خدیجہ دیکھے گی تو بہت خوش ہوگی اور تعجب میں پڑے گی۔ لکھا ہے روایات میں، حضرت خدیجہ اپنے گھر کے بالائی حصے پر بیٹھی تھی اور وہ اپنے سامنے کی طرف میں دیکھ رہی تھی کہ اس راستے سے محمد ابن عبداللہ شہر کے اندر داخل ہو رہے تھے۔ اس کی آنکھوں نے دیکھا کہ آپ کے سر پر 2 فرشتے پر بچھائے ہوئے ہیں۔ حضرت خدیجہ دیکھ کر تعجب میں پڑ گئی، جلدی جلدی نیچے آئی، اللہ کے نبی سے ملاقات کی اور یہ کہنے لگی میسرہ کہاں ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میسرہ تو وہاں آگے کھڑے ہوئے ہیں، کہا کہ جائیے اور آپ میسرہ کو بھی بلا لائیں۔ لکھا ہے علماء نے، اس لیے حضرت خدیجہ نے اللہ کے نبی سے یہ کہا، وہ یہ دیکھنا چاہتی تھی کہ جس طرح آتے وقت میں محمد ابن عبداللہ کے سر پر فرشتے پروں کو بچھائے تھے کہ میری آنکھوں کو کچھ الگ تو نہیں دکھا، حقیقت کیا ہے؟ جلدی سے اوپر گئی اور جا کر دیکھا تو وہی غلام، وہی میسرہ جس کو بلانے کے لیے اللہ کے نبی جا رہے تھے، تو فرشتے پھر سے محمد ابن عبداللہ کے سر پہ پروں کو بچھائے ہوئے تھے۔ یہ دیکھ کر حضرت خدیجہ دنگ رہ گئی، اور جب میسرہ آئے انہوں نے سنایا اللہ کے نبی علیہ السلام کے کمالات کو، آپ کے خصوصیات کو، تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دیکھ کر حیران ہو کر اپنے دل کا وہ ارادہ جو انہوں نے کئی مالداروں کے نکاح کی پیش قدمی پر انکار کر دیا تھا، کئی مالداروں نے حضرت خدیجہ کو نکاح کی پیشکش کی تھی، حضرت خدیجہ نے انکار کر دیا کہ میں نکاح کرنا نہیں چاہتی، لیکن اب جب کہ محمد ابن عبداللہ کے کمالات کو دیکھا تو اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس خود نکاح کا پیغام بھیجا، اور اللہ کے نبی علیہ السلام باوجود 25 برس کے اتنے خوبصورت حسین بہادر نوجوان ہونے کے اس 40 سال کی 2 شوہروں سے بیوہ اور صاحب اولاد عورت سے نکاح کر رہے ہیں۔ حضرت خدیجہ کے والد نہیں ہیں، آپ کے چچا آپ کی کفالت کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی کے والد نہیں ہیں، آپ کے چچا آپ کی کفالت کرتے ہیں۔ حضرت خدیجہ کے مکان میں اللہ کے نبی علیہ السلام کا حضرت خدیجہ سے نکاح پڑھایا گیا، اور یہی وہ نکاح ہے جس نکاح کو آج معاشرہ سب سے زیادہ مشکل بنا کر رکھا ہے۔ دنیا کی سب سے بہترین شخصیت کا نکاح اتنے کم وقت میں ہو چکا ہے، اور وہیں پر لوگوں میں مٹھائیاں بانٹی، خوشی کے موقع پر اس زمانے میں جو میٹھی چیز تقسیم کی جاتی وہ تقسیم کی گئی اور کچھ کھلایا گیا، اور یہ کہا گیا کہ آج سے محمد ابن عبداللہ اور خدیجہ دونوں شوہر اور بیوی بن چکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت خدیجہ کے مقدر کو سنوار دیا، ان کے نصیبے کو جگہ ڈالا۔ لکھا ہے روایات میں، ایک زمانے میں جب کہ حضرت خدیجہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ بازار میں تھی، کچھ باتیں ہو رہی تھی، لوگ جمع ہوئے تھے، وہاں ایک کہنے والے نے آ کر کہا تھا، اے مکہ کی عورتوں، یاد رکھنا تمہارے شہر میں ایک نوجوان بچہ پیدا ہوگا، اپنی جوانی کے زمانے میں اگر اس کو کسی عورت نے اپنا شوہر بنا لیا تو اس کا نصیبہ چمک جائے گا، یاد رکھنا اس کا نام احمد ہوگا۔ یہ پیشین گوئی سنائی تھی، ساری عورتوں نے شاید بھلا دیا، لیکن حضرت خدیجہ کی سمجھداری، انہوں نے انتظار میں لگی ہوئی تھی کہ اگر وہ شخص آ جائے تو میں نکاح کروں گی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے اندر جب وہ خصوصیات کو دیکھا اور میسرہ نے جو کمالات بتائے نبی کے، حضرت خدیجہ نے فوراً فیصلہ لیا کہ اتنے بہترین رشتے کے قبول کرنے میں ذرہ دیری نہیں کرنی چاہیے،
اور ام المومنین کے لقب سے سرفراز ہوئی۔ کل تک وہ خدیجہ جنہیں دنیا نہیں جانتی تھی، اگر وہ امت کی ماں نہ بنتی تو شاید پھر بھی نہ جانتی، لیکن امت کی ماں بن کر وہ اعزاز ملا جو اعزاز اس کے علاوہ نہیں مل سکتا تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سب سے پہلی زوجہ محترمہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی۔ ذرا غور کریں، انسانی عقل اس بات کو ماننے کو ہرگز تیار نہیں ہو سکتی کہ ایک 25 سالہ نوجوان کا نکاح 40 سالہ بوڑھی اور 2 شوہروں سے بیوہ اور صاحب اولاد سے کیا جائے۔ ہے کوئی دنیا کی ایسی ماں جو اپنے نوجوان بیٹے کا نکاح اس کنڈیشن کے ساتھ کرنے کو تیار ہو؟ لیکن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ نکاح اگرچہ عمر دیکھ کر کیا جاتا ہے، لیکن اگر نکاح ایسا ہو، رشتہ ایسا ہو کہ دینداری کا معیار بلندی کو پہنچا ہوا ہو، خیر کے اندیشے ہو، تو پھر اگر عمر میں تفاوت بھی ہو تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ لیکن علماء کرام نے یہ مسئلہ بھی لکھا ہے کہ جب ہم اپنے بچوں کا نکاح کریں تو عمروں میں لڑکی کی عمر لڑکے سے کم ہو اور لڑکے کی عمر لڑکی سے زیادہ ہو۔ علماء نے مسئلہ لکھا ہے، لیکن نبی رحمت نے بتایا کہ رشتے کی نیکی اگر اتنی بلند ہو تو اللہ کے نبی نے عمر کا بھی خیال نہیں کیا، کیونکہ حضرت خدیجہ کی نیکی، حضرت خدیجہ کی شرافت اللہ کے نبی علیہ السلام جانتے تھے۔ ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ہو سکتا جو یہ خیال کرے کہ اگر اللہ کے نبی علیہ السلام مکے کے کسی گھر کی طرف اپنی کنکھیوں سے اشارہ کر دیتے تو وہ اپنی نوجوان حسین بیٹیوں کو آپ کے قدموں میں نکاح کے لیے پیش کرنے کو تیار ہو جاتا۔ ہر کوئی اپنے آپ کو صاحب قسمت سمجھتا کہ میری بیٹی کو محمد ابن عبداللہ اپنے گھر کی دلہن بنائے، لیکن اللہ کے نبی نے حضرت خدیجہ کا انتخاب کیا۔ کیوں؟ کیونکہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیک گراؤنڈ اور ڈاٹا معلوم تھا کہ حضرت خدیجہ نے اللہ کے نبی کے پاس آنے سے پہلے بھی کبھی شرک نہیں کیا تھا۔ یہ آپ کی خصوصیات تھی، مالدار تھی، غریبوں کا خیال کرتی تھی، اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں آئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی حضرت خدیجہ کی وہ قربانیاں جو 2 شوہروں سے بیوہ ہونے کے بعد، صاحب اولاد ہونے کے بعد اللہ کے نبی کی خدمت میں آئی تو کبھی آپ کو ایسا محسوس نہیں ہوا کہ یہ پہلے 2 شوہروں کے بعد رہ کر آ چکی ہے۔ ایسی محبت اللہ کے نبی سے فرماتی تھی اور ایسی خدمت اللہ کے نبی کی فرماتی تھی کہ اللہ کو دیکھ کر عرش سے حضرت خدیجہ پر رشک آتا تھا۔ ایک مرتبہ حضرت خدیجہ کھانے کا کچھ سامان لے کر غار حرا کی طرف جا رہی تھی، جبرائیل امین آئے اور آ کر کہنے لگے، اے خدیجہ، اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو سلام عرض کرتے ہیں، یعنی اللہ نے تم کو سلام بھیجا ہے۔ جبرائیل امین کا سلام سن کر حضرت خدیجہ خوش ہو گئی اور کہنے لگی کہ میں جواب میں کیا کہوں، وہ تو میرا رب ہے، وہ تو خود سلامتی والا ہے، میں اللہ کو کیا جواب دے سکتی ہوں۔ ایسی پیاری شخصیت۔ اور جب اللہ کے نبی علیہ السلام کے بعد جبرائیل آئے اور آ کر کہنے لگے، یا رسول اللہ، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے پاس آ رہی ہے کچھ سامان لے کر آپ کے کھانے کا، جب وہ آئیں تو ان سے کہہ دینا اللہ نے سلام عرض کیا اور خدیجہ کو جنت کی خوشخبری سنانے کا اعلان کیا ہے۔ جنت کی خوشخبری سنا دو خدیجہ کو۔ میری عزیز بہنوں، نبی علیہ السلام کی ایسی خدمت کی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام آپ سے بہت خوش ہوئے۔ اور جب نبی علیہ السلام نبی بنائے گئے اور 40 برس کی عمر کو پہنچے اور جب سب سے پہلی وحی آئی اور جب آپ گھر کو آئے، آپ کو جبرائیل امین کے بھیجنے کی وجہ سے بہت زیادہ اپنی جان کا خطرہ ہو رہا تھا۔ جب گھر کو تشریف لائے اور حضرت خدیجہ سے کہنے لگے، زملونی زملونی یا خدیجہ، اے خدیجہ مجھے چادر اڑا دو، مجھے اپنی جان کا خطرہ اور خوف ہے، تو اس وقت نے حضرت خدیجہ نے وہ الفاظ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بیان کیے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ اگر عورت اپنے شوہر کی تعریف کرے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ شخص پوری دنیا کا سب سے بہترین شخص ہے، اور ایسے الفاظ میں تعریف کی ہے کہ بڑے بڑے مورخین ان الفاظ کے سامنے اپنے قلموں کو توڑ دیتے ہیں۔ ہمارے قلم کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ واللہ انک لتصل الرحم، یا رسول اللہ، اللہ کی قسم آپ کبھی ضائع نہیں ہوں گے، لا یخزیک اللہ ابدا، آپ تو صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ غریبوں کا خیال کرتے ہیں۔ ایک ایک خصوصیت نبی کی ایسے بتاتے چلی گئی، ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے حضرت خدیجہ نے اللہ کے نبی کی ایک ایک خصوصیت کو یاد کر کے رکھ لیا تھا۔
یکے بعد دیگرے. پھر نبی نے بھی خیال کیا ہاں یہ ساری چیزیں تو میں کرتا ہوں. حضرت جو خدیجہ میری بیوی سچ کہتی ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اطمینان ہوا. اور اسی پر بس نہیں بلکہ سب سے پہلے ایمان لانے والی اگر کوئی ہے تو وہ حضرت خدیجہ ہے. ورنہ حضرت نوح کی بیوی نے حضرت نوح کا ساتھ نہیں دیا, حضرت لوط کی بیوی نے ان کا ساتھ نہیں دیا, لیکن اللہ کے نبی کا ساتھ دی, سب سے پہلے ایمان قبول کیا. اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہمیشہ ساتھ دیتی, یہاں تک ساتھ دیا کہ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ, اے نبی ہم نے آپ کو بے سر و سامان پایا تو ہم نے آپ کو غنی کر دیا, مالدار کر دیا. مفسرین نے لکھا ہے اے بمالی خدیجہ, کہ خدیجہ کے مال کی وجہ سے اللہ نے اللہ کے نبی کو غنی کر دیا تھا. اتنا مال لٹایا اپنا اللہ کے نبی پر, اسلام پر, کہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اے نبی کہ آپ کو نعمتوں کا بیان چل رہا نبی پر, جب آپ بے سر و سامان تھے, جب آپ جاب کرنے کے لیے, جب آپ تجارت کرنے کے لیے نکلے تھے اور آپ ابو طالب کے گھر میں رہتے تھے, آپ کی معاشی حالت کیسی تھی, ہم نے خدیجہ کو آپ سے جوڑا, خدیجہ نے اپنا مال آپ کے اوپر نچھاور کر دیا, ہم نے آپ کو مالدار بنا ڈالا. اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کرتے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی ان احسانات کا صلہ حضرت خدیجہ کو یوں عطا فرمایا کہ نبی کی نسل اس دنیا میں جو چلی ہے وہ حضرت خدیجہ سے چلی ہے. کیسے احسان حضرت اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت خدیجہ پر فرمائے کہ اللہ کے نبی کی 11 ازواج ہیں لیکن کسی سے اولاد نہیں ہوئی, حضرت خدیجہ ہی سے اولاد ہوئی. علماء نے لکھا ہے حضرت خدیجہ کی وہ ابتدائی قربانیاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دل کو بھاتی تھی. ہم اما جان عائشہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی کبھی گھر میں داخل نہیں ہوتے اور جب نکلتے تو حضرت خدیجہ کا تذکرہ کر کے ہی نکلتے تھے, اور فرماتی ہیں کہ جب کبھی ہمارے گھر میں گوشت بنتا, سالن بنتا, حضرت خدیجہ کی سہیلیوں کو بلا کر ضرور تقسیم کرتے تھے اور حضرت خدیجہ کو یاد کرتے رہتے. اما جان عائشہ فرماتی ہیں میں کہتی کہ آپ کیا اس بوڑھی عورت کو بار بار یاد کرتے رہتے ہیں, تو اللہ کے نبی علیہ السلام کا چہرے انور بدل گیا اور کہنے لگے خدیجہ نے میرے ساتھ جو سلوک کیا ہے, جس وقت میں کوئی میرے پاس مال نہیں تھا خدیجہ نے مال سے میری مدد کی, اللہ نے خدیجہ کے ذریعے مجھے اولاد دی, جس وقت کوئی میرا اقرار کرنے کو تیار نہیں تھا خدیجہ نے مجھ پر ایمان لایا ہے. خدیجہ کو میں کبھی نہیں بھلا سکتا تھا. ایک بیوی کے لیے اس سے بڑا اعزاز کیا چاہیے کہ اس کا شوہر اس کے انتقال کے بعد باوجود اور بیویاں آ جائے نہیں بھولا پاتا ہے, بار بار تذکرے کرتے تھے. یہ ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا, ایسی مبارک شخصیت جو آپ کی پہلی زوجہ 40 سال کی عمر میں نکاح ہوتا ہے, اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تقریباً 25 برس رہے ہیں. 50 برس جب آپ کی عمر مبارکہ ہوئی ہے تو اس وقت میں حضرت خدیجہ کا انتقال ہوا ہے. 25 سال تک. اور علماء نے لکھا اکثر و بیشتر نبی بنائے جانے سے پہلے غار حرا میں ایک مہینہ جا کے رہتے تھے, ایک مہینہ. آپ اندازہ لگائیں کہ کیسی قربانیوں کے ساتھ حضرت خدیجہ نے اللہ کے نبی کا ساتھ دیا تھا. اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آج کے بعض عقل کے کچے کہیں یا عقل کے گندے کہیں یا پھر جن کے ذہنوں میں شیطانیت بھری ہوئی ہے کہیں, وہ اعتراضات جو اس زمانے کے مکے اور مدینے کے کافروں نے نہیں لگائے تھے. آپ قرآن اٹھا کر دیکھیں, آپ کو مجنون کہا گیا, ساحر کہا گیا, شاعر کہا گیا, اور حدیثوں میں دیکھیں پتہ نہیں کیا کیا کہا گیا, لیکن اللہ کے نبی کی شخصیت پر, آپ کی ذات پر, آپ کے کریکٹر پر کسی مکے کے بڑے سے بڑے ظالم نے کوئی حرف نہیں کہا. کیوں؟ انہیں پتا تھا محمد ابن عبداللہ ہو یا محمد الرسول اللہ ہو, نبی بننے سے پہلے کہ محمد ابن عبداللہ ہو یا بعد نبی کے محمد الرسول اللہ ہو, ان کا کریکٹر تو سورج سے زیادہ صاف ہے اور سورج سے زیادہ روشن ہے, اس میں ایک تنکے کے برابر بھی عیب نہیں نکالا جا سکتا. کسی نے نہیں کہا. لیکن آج کی مغرب زدہ ذہنیت رکھنے والے کچھ اسلام دشمنوں اور انہی کے ساتھ اپنی عقلوں کو ان کا غلام بنانے والے کچھ مسلمانوں کی زبانوں پر بھی یہ جملے بے ساختہ آ جاتے ہیں کہ نعوذ باللہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو عورت کی خواہش اور عورت کے سے نکاح کثرت سے کرنے کی عادت تھی. نعوذ باللہ.
اس لیے نہیں. اگر ایسا ہوتا, اگر جو نبی کو نبی مانتے ہیں ان کے لیے تو یہ بات ہے کہ نبی کبھی خواہشوں پہ چلنے والا نہیں ہوتا, نبی ہوس پرست نہیں ہوتا, ان کے لیے تو یہ آرڈر ہے کہ اگر اللہ کے نبی کو نبی مانتے ہیں تو نبی بالکل حیا والے ہوتے ہیں, نبی اللہ کے حکم کے بغیر کچھ کرنے والے نہیں ہوتے ہیں, جو نبی نے نکاح کیا وہ اللہ کے حکم سے کیا. اور جو نبی نہیں مانتے ہیں ان کے لیے یہ ہے کہ اگر تم اپنی بات میں سچے ہو تو ذرا تاریخ سے یہ بات ثابت کر کے دکھا دو کہ 25 سال کا نوجوان پورے مکے کے زمانے میں, جزیرے عرب میں اس زمانے میں کوئی ایسا ہو جو 40 سال کی عورت سے نکاح کرے اور 50 برس تک کسی اور عورت سے نکاح نہ کرے. کوئی بتا نہیں سکتا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے امر اور حکم کی وجہ سے نکاح کیے تھے, اور آپ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح فرمایا. 4 صاحبزادیاں آپ کو اللہ کے نبی کو اللہ نے عطا فرمائی, حضرت زینب, حضرت رقیہ, حضرت ام کلثوم, حضرت فاطمہ, اور 2 صاحبزادے عطا فرمائے, ایک ہے قاسم, ایک ہے عبداللہ. 2 صاحبزادے اور 4 صاحبزادیاں, یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ. پھر سن 10 نبوی میں, یعنی جس وقت آپ کو نبی بنایا گیا, اس نبی بنائے جانے کے 10ویں سال حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہو گیا. اس انتقال کی وجہ سے آپ اتنے غم زدہ تھے کہ آپ کو یہ غم اتنا ستاتا تھا کہ آپ نے اس سال کو عام الحزن قرار دیا, یعنی غم کا سال. حالانکہ اسلام میں کوئی سال, کوئی دن, کوئی وقت غم کا ہے ہی نہیں, لیکن نبی علیہ السلام اتنے غم زدہ ہو گئے تھے. ایک طرف آپ کے چچا کا انتقال ہو گیا ابو طالب کا, ایک طرف آپ کی زوج محترمہ کا انتقال ہو گیا تھا, تو نبی علیہ السلام غم سے چور ہو چکے تھے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب غم سے نڈھال ہو نہیں پائے تھے اور آپ اکیلے تنہائی میں بڑے ہی غم کی حالت میں رہتے تھے, تو اس وقت میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس میں مکہ مکرمہ میں ہی رہنے والی ایک خاتون تھی جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا کرتی تھی. انہوں نے آ کر اللہ کے نبی سے کہا, یا رسول اللہ, حضرت خدیجہ تو گزر گئی, آپ کوئی اور نکاح کیوں نہیں کر لیتے, کسی اور سے آپ نکاح کر لیں. اللہ کے نبی نے فرمایا, کس سے نکاح کروں؟ کہنے لگے کہ ایک ہے بیوہ اور ایک ہے کنواری. پوچھا کہ بیوہ کون ہے؟ کہنے لگی کہ سودا ہے جو بیوہ ہے. پوچھا کنواری کون ہے؟ کہنے لگی کہ عائشہ ہے جو آپ کے, جو دنیا میں سب سے زیادہ آپ کو محبوب ہے, ابو بکر ان کی صاحبزادی ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا, دونوں کی طرف میرا نکاح کا پیغام بھیجو, دونوں کی طرف میرے نکاح کا پیغام دے دو. تو وہ گئی اور وہ جا کر پہلے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ابا کے گھر کو گئی اور ان کی والدہ کو کہا, جن کا لقب ام رومان ہے. کہنے لگی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا نکاح کا پیغام آپ کی بیٹی کی طرف بھیجا ہے. انہوں نے کہا کہ ابو بکر آئیں گے تو پوچھ کر بتاؤں گی. پھر آنے تک حضرت سودا کے پاس گئی تو ان کے والد تھے. ان کے والد کے پاس جا کر کہنے لگی تو والد نے کہا کہ بیٹی سے پوچھو. بیٹی کر جا کر کہا کہ کیا کہتے ہو؟ تو کہنے لگی کہ ہاں میں بھی اس کے لیے تیار ہوں. ان کا سب سے پہلا نکاح چچا زاد ان کے بھائی سکران بن عمرو سے ہوا تھا, جو مسلمانوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والے تھے, سب سے پہلے مسلمان بننے والوں میں ان کا شمار ہوتا تھا. حضرت سودا بھی مسلمان تھی اور وہ بھی مسلمان تھے اور حبشہ کی طرف ہجرت کرنے والے تھے, لیکن وہاں پر ان کا انتقال ہو چکا تھا شوہر کا, تو اب گھر میں ہی رہ رہے تھے. مدینے کی طرف بھی گھر میں ہی رہتی تھی حضرت سودا. جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا پیغام نکاح پہنچا تو ان کے والد نے ان کا نکاح اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کیوں پیغام بھجوایا کہ آپ تشریف لائیں. حضرت سودا کے مکان میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کی دوسری زوجہ محترمہ حضرت سودا کا نکاح گھر میں ہو گیا. یہ دوسری آپ کی بیوی جو بیوہ تھی آپ کے گھر کو تشریف لا لی اور آپ کے گھر میں آ کر آپ کی اولاد کی نگرانی کرنے لگی. پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح ہو گیا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے بات کی اور نکاح ہو گیا, لیکن چونکہ آپ کی عمر 6 برس تھی تو آپ کی رخصتی نہیں ہوئی. آپ کی رخصتی نہیں ہوئی, 6 برس کی عمر میں آپ کا نکاح ہو گیا. اور مکہ المکرمہ میں اللہ کے نبی کے پاس حضرت سودا تقریباً 2-3 سال تک رہی. پھر جب ہجرت کا حکم آیا اور مدینے کی طرف ہجرت کرنے کے لیے چلے تو حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مدینے کو جانے کے بعد اللہ کے نبی نے وہاں سے قافلے کو بھیجا تو ان کے ساتھ میں ہجرت کی مدینے کو. اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب تک حضرت سودا مدینے کو پہنچی
تو اپنے اہل و عیال کے لیے حجرے بنوا رہے تھے اور ان حجرے میں حضرت سودا کو رہنے کے لیے ٹھہرایا۔ حضرت سودا بڑی سخی تھی، تھیلی بھر بھر کے لوگوں کو مال دے دیا کرتی تھی، بڑی دل والی تھی، اللہ کے بندوں پر خرچ کرنا ان کو بہت زیادہ پسند تھا، اور ظرافت بھی تھی مزاج میں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بہت زیادہ فائدہ اٹھایا، آپ کے علم کو محفوظ کیا۔ ایک مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کبھی کبھی ہنسا دیا بھی کرتی تھی۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہنے لگی، یا رسول اللہ، کل رات میں آپ نماز پڑھ رہے تھے تو میں آپ کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے کھڑی ہو گئی تھی، اور آپ رکوع میں چلے گئے، میں بھی رکوع میں گئی، آپ نے اتنا لمبا رکوع کیا، مجھے ڈر لگا کہ کہیں میرے ناک سے خون نہ نکل جائے، تو میں نے اپنی ناک کو پکڑ لیا۔ یہ سن کر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہنس پڑے۔ ایسی زوجہ محترمہ عطا کی۔ اب آپ غور کریں، یہ پہلی عورت سے نکاح کیا بیوہ، اور دوسری سے نکاح کر رہے ہیں بیوہ۔ کیوں؟ اگر نعوذ باللہ نبی علیہ السلام کو ضرورت ہوتی تو آپ پہلی مرتبہ کیے، اب تو نبی بن چکے، اب تو شاہانہ فرمان آپ کے جاری ہوتے، صحابہ اپنی کنواری نوجوان بیٹیوں کو آپ کے قدموں میں لا کر ڈالنے کو اعزاز سمجھتے، لیکن پھر بھی آپ نے بیوہ کو ترجیح دی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب آپ کی بیٹیوں کی نگرانی اور تربیت کے لیے ایک بیوہ کی ضرورت تھی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت سودا سے اس کو ترجیح دی۔ پھر جب مدینہ منورہ کو پہنچے اور کچھ وقت گزرا، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر کہا کہ یا رسول اللہ، آپ کی امانت کو اپنے پاس لے کر چلے جائیں، اب میں آپ کی امانت کو اپنے گھر میں رکھنا نہیں چاہ رہا ہوں، آپ کے پاس بھیجنا چاہ رہا ہوں، میری خواہش ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ اے ابو بکر، میں بھی اپنی امانت کو اپنے پاس لانا تو چاہتا ہوں، لیکن مہر ادا کرنے کے لیے تمہارے نبی کے پاس پیسے نہیں ہیں۔ تو حضرت ابو بکر نے کیا فرمایا؟ یا رسول اللہ، اگر آپ کے پاس پیسے نہیں تو آپ مجھ سے قرض لے لیجئے، میں آپ کو قرض دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے حضرت ابو بکر سے قرض لیا، قرض لے کر وہی قرض مہر کی شکل میں حضرت عائشہ کے والد کو ادا فرمایا، اس کے بعد رخصتی فرمائی۔ اب آپ ذرا غور کریں، یہی سے وہ مسئلہ بھی نکل جاتا ہے جو ہمارے پاس ادھار کے نام پہ فکس کیا ہوا ہے۔ بھلے مہر کا مسئلہ تو ادھار کا مسئلہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ خود ہماری اپنی آنکھوں نے دیکھا، کتنے لوگوں کی آنکھیں روزانہ دیکھتی ہے کہ 80 سال کا بوڑھا مرنے کے بعد بیوی اس کے پاس بیٹھ کر کہتی ہے کہ مہر معاف کرو، مہر معاف کرو۔ جیسے ہی گھر میں بوڑھی عورتیں آ گئی، بیوی کو بجائے پرسہ دینے کے اس کے غم کو بانٹنے اور غم کو کم کرنے کے، سب سے پہلے یہی پوچھتے ہیں کہ مہر معاف کرا یا نہیں کرائے۔ ارے مہر تو نقد دینے کی چیز ہے۔ نبی علیہ السلام نے مہر کی تاکید کو بتایا کہ وہ نبی، اگر آپ چاہتے تو کیا ابو بکر آپ سے مہر لیتے؟ لیکن یہ کوئی دوستانہ معاملہ نہیں، یہ تو حکم ہے اسلام کا۔ جیسا آج ہمارے پاس ہے کہ بھائی کی بچی ہے، دوست کی بیٹی ہے، بچی کی بچی ہے، فلاں سے شادی ہو رہی، ان کے پاس تو اتنا پیسہ ہے، کیا ضرورت ہے مہر دینے کی؟ مہر ایک عورت کا حق ہے، اور آج سب چیزیں نقد لکھی جاتی ہے جس کا حکم اسلام نے نہیں دیا۔ لیکن جہاں مہر کا مسئلہ آتا ہے تو بولے لکھو ادھار میں جتنا لکھتے لکھو، اب دینا توڑی ہے۔ میرے عزیز بہنوں، مہر اتنا اہم ہے کہ نبی نے بتایا ابو بکر میرے پاس مہر دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں، ابو بکر سے قرضہ لے کر مہر ادا کیا ہے۔ کیا ضرورت تھی؟ کیا نعوذ باللہ کیا یہ کوئی فارمیلٹی ہے؟ کیا اللہ کے نبی علیہ السلام بس ایسے ہم کو بتانے کر رہے ہیں کہ دیکھو ان کے پاس سے پیسے لے کے پھر ان کو دے رہا ہوں؟ نہیں، اب مہر کی اہمیت کو بتا رہے ہیں۔ مہر کی اتنی اہمیت ہے کہ جب تک عورت کو اپنے پاس لانے کے حلال کرنا چاہتے ہو، پہلے مہر ادا کرو۔ اور آج کتنے ہیں جو مہر ادا نہیں کر کے بس ایسے ہی مزے میں، جو ہمارے دینے کا حق ہے، ذمہ داری ہے، وہ تو یاد نہیں آتی ہے، اور جو حرام طریقے پر لینے کا ہے، جوڑے کی رقم، وہ پہلے یاد آتی ہے۔ جوڑے کی رقم بھی چاہیے، گاڑی بھی چاہیے، سب کچھ چاہیے۔ بولے مہر کا مسئلہ آیا تو مہر کتنا دیتے جی؟ دو ایک 5,000 روپے دے دو۔ کیا کرتے دے کے مہر؟ کیا ضرورت ہے بچی کو؟ بچی میرے پاس ہی رہنے والی ہے، جوڑے کی رقم 1 لاکھ لیں گے۔ 1 لاکھ لو، ویسے ہی حرام ہے جیسے 10 لاکھ حرام ہے۔ 1 روپیہ بھی ویسے ہی حرام ہے جیسے 10 روپیہ حرام ہے۔ جوڑے کی رقم کا لینے کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، یہ غیر اسلامی طریقہ ہے جو مسلمانوں میں رائج ہے۔
اللہ کے نبی علیہ السلام نے بتایا کہ مہر ادا کرنے کے لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے قرضہ لیا، قرضہ لے کر مہر ادا کیا، اور شوال کے مہینے میں رخصتی کی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں اس زمانے میں عرب کے لوگ شوال کے مہینے میں رخصتی کو سخت ناپسند کرتے تھے، معیوب سمجھتے تھے۔ مثال دیں گے تو بات سمجھ میں آئے گی۔ شوال کے مہینے میں شادی کرنے کو ایسے ہی عیب سمجھتے تھے جیسے آج ہمارے پاس محرم اور سفر میں شادی کرنے کو عیب سمجھتے۔ اگر میری بات میں کسی کو یقین نہیں ہے تو ابھی جو پچھلے گزرے محرم اور سفر اپنے تلنگانہ اسٹیٹ کے جتنے شادی خانے ہیں وہاں پر جا کے بکنگ رجسٹر کو چھان لیں تو پتا چلے گا کہ عام مہینوں میں کتنی دعوتیں ہوتی، 2 مہینے میں کتنی دعوتیں ہوئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ شادی کرنے کو تیار ہی نہیں ہے، بولے کہ نہیں ان مہینوں میں شادی نہیں کرنا۔ حالانکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتلا رہی ہے وہ فخر کرتی تھی اللہ کے نبی نے میرے ذریعے سے ایک رسم کو ختم کر دیا، ایک رسم کو ختم کر دیا جو رسم شہر میں چلتی تھی اپنے علاقے میں کہ شوال کے مہینے میں رخصتی نہیں ہوتی تھی، اللہ کے نبی نے اس رسم کو ختم کر دیا اور میرے ذریعے سے اس رسم کا خاتمہ کر کے ایک نئی طریقے کو آباد کیا، اور ہمیشہ خواتین کو شوال کے مہینے میں رخصتی کرنے کی ترغیب دیتی تھی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے 500 درہم مہر دیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ میں اپنے گھر میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ جھولا جھول رہی تھی، میں کھیل میں مصروف تھی، اپنے کھیل میں کھیل رہی تھی، میری امی نے مجھے آواز دی اور مجھے بلایا، مجھے کمرے میں لے کر گئی، میرے سر پر پانی ڈالا اور مجھے میرے غسل دیا اور دے کر مجھے لا کر کمرے میں بٹھا دیا۔ کچھ انصاری عورتیں بیٹھی ہوئی تھی، انہوں نے مجھے دیکھ کر کہا کہ آؤ آؤ تمہارا آنا مبارک ہے، تمہارا آنا بہت اچھا ہے، نیک فال ہے۔ اس کے بعد میں ان لوگوں نے مجھے تھوڑا بہت تیار کیا، میرے ساتھ سجاوٹ کی میری۔ اس کے بعد تھوڑی دیر گزرے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کمرے میں تشریف لائے اور آپ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ہی کے گھر میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ وقت گزارا۔ کس کی شادی ہو رہی ہے؟ وہ ذات جو پوری دنیا میں سب سے افضل، اور کس سے ہو رہی ہے؟ وہ ذات جو سارے نبیوں کے بعد سب سے افضل ہے، ان کی بیٹی سے ہو رہی ہے۔ اور دولہا آ رہا ہے گھر کو، کیسے آ رہا ہے؟ کیسی سادگی کے ساتھ، نہ کوئی شور، نہ کوئی شرابہ، نہ کوئی آواز، نہ کوئی دوسروں کو تکلیف دینے کے کام، اتنی خاموشی کے ساتھ کہ حضرت عائشہ فرماتی ہے مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ کب اللہ کے نبی میرے کمرے میں آ گئے۔ یہ ہے وہ مثالی نکاح جس کو آج ہم بس تقریروں میں سننے کو پسند کرتے ہیں۔ مثالی نکاح سناتے جائیے مولوی صاحب، ہم سنیں گے، لیکن جب بیٹے کے نکاح کرنے کا مسئلہ آتا، بولے بڑا بیٹا ہے، ارمانہ ہیں، خواہشیں ہیں، تمنائیں ہیں، آرزویں ہیں، ارمانے کب نکلنا، بڑی بیٹی ہے، چھوٹی بیٹی ہے، آخری بیٹا ہے، انہی ارمانوں کے چکر میں نبی کے ارمانوں کا نعوذ باللہ خون کیا جا رہا ہے۔ اتنی سادگی کے ساتھ نبی علیہ السلام کا نکاح ہو رہا ہے، اور ہمارے پاس کیا صورتحال ہے، ہم خود اپنا جائزہ لے کے دیکھ لیں۔ کیا ہے آج؟ بینڈ باجا ہے، ناچ گانا ہے، ڈھول تاشے ہیں، کتنی رسمیں ہیں، کتنی گندگیاں ہیں نکاح میں، جس نے نکاح کو اتنا مشکل کر دیا کہ آج کا نوجوان نکاح کا سوچنے کو بھی تیار نہیں۔ بلکہ نکاح کا مت بولو مول صاحب، کیوں؟ اس لیے کہ نکاح کا پروسیس اتنا ہارڈ ہے اسلام میں کہ وہ نکاح کرنے سے اچھا ہے نعوذ باللہ زنا کر لینا۔ یہی سمجھ رہا ہے نوجوان؟ آج کیوں ضرورت محسوس نہیں ہو رہی نوجوانوں کو نکاح کی؟ کیونکہ ان کے ذہنوں میں ڈر بیٹھ گیا ہے۔ نکاح کا مطلب یہ سب رسمیں کرنا، نکاح کا مطلب یہ سب فضول خرچیاں کرنا، نکاح کا مطلب اتنا سب کچھ کرنا، نکاح کا مطلب یہ معیار ہونا، یہ اسٹیٹس ہونا، اتنا سب کرنے کی چکر میں وہ سوچتا ہے کہ اتنی تو میری حیثیت ہے نہیں، اس کے بعد سے اتنے لاکھ قرضہ لینا پڑے گا، وہ قرضہ پھٹانے کے لیے میں کہاں سے پیسہ لاؤں گا، یہ سوچ کر شادی کی چکر کو لوگ فضول سمجھ رہے ہیں۔ حالانکہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح کتنی سادگی سے ہو رہا ہے، ہم خود ذرا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ 9 سال کی عمر ہے حضرت عائشہ کی، 9 سال کی عمر میں آپ کی رخصتی ہوئی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے آپ کو ایک الگ حجرہ دیا جس کو حجرہ عائشہ کہتے تھے۔ 9 سال تک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ وقت گزارا اور خوب علم حاصل کیا۔
امام زہری علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ تمام عورتوں کا علم اگر ایک جگہ جمع کر لیا جائے اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا علم ایک جگہ جمع کر لیا جائے تو حضرت عائشہ کا علم بڑھ جائے گا. اتنا علم اللہ کے نبی علیہ السلام سے حاصل کیا. اور ایسے ایسے سوالات کرتی تھی اللہ کے نبی سے, کیونکہ عمر کم تھی تو ہر چیز کا سوال کرنے کا مزاج تھا. اللہ کے نبی سے ایک مرتبہ پوچھنے لگے, یا رسول اللہ میرے 2 پڑوسی ہیں, میں دونوں میں سے کس کو ہدیہ دینے میں ترجیح دوں؟ اب آپ ذرا غور کریں, 9-10 سال کی کم عمر لڑکی یہ سوال کر رہی ہے نبی سے کہ یا رسول اللہ میرے گھر کے دونوں طرف پڑوسی ہیں, میں کس کو ہدیہ دینے میں ترجیح دوں, یعنی کس کو ہدیہ دوں, ادھر والوں کو دوں یا ادھر والوں کو دوں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو تمہارے دروازے کے قریب ہے ان کو ہدیہ دو, ان کو تحفہ دو. اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک مرتبہ نبی علیہ السلام کی زبان سے سنی, نبی فرما رہے ہیں اللہم حاسبنی حسابا یسیرا, اے اللہ میرا حساب آسان لے لیجیے. ہر نماز میں اللہ کے نبی دعا فرماتے تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سوال کرتی, یا رسول اللہ آسان حساب کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا, عائشہ آسان حساب کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک حساب کو دیکھے اور اعمال نامے کو دیکھے اور کہہ دے کہ جاؤ بخش دیا. قرآن میں کہنے لگی یا رسول اللہ, اللہ فرماتے ہیں فسوف یحاسب حسابا یسیرا, اللہ نے فرمایا کہ اللہ پاک آسان حساب لیں گے. اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ اور آپ نے ایک جگہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس کا حساب لینے میں منوقش عذبا, اس کو پوچھ لے اس کو عذاب دیا جائے گا. دونوں میں مجھے مطلب سمجھ میں نہیں آ رہا. ایسے سوالات کرتی تھی اللہ کے نبی سے. اللہ کے نبی نے فرمایا عائشہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک اعمال نامے کو دیکھیں, بس دیکھ کر یہ کہہ دے کہ جاؤ جاؤ میں نے تمہیں معاف کر دیا, یہ ہے آسان حساب. اور اگر اللہ پاک اعمال نامے کو دیکھ کر یہ پوچھ لے یہ کام کیوں کیا, سمجھ لو کہ اس کو تو عذاب ہونا ہی ہے. ایسے مطالب سمجھایا کرتے تھے اللہ کے نبی. ایک مرتبہ اللہ کے نبی قیامت کا نقشہ کھینچ رہے تھے کہ اے عائشہ قیامت کے دن ایسا ہوگا کہ لوگ بس ننگے پاؤں ہوں گے, ننگے بدن ہوں گے, برہنہ ہوں گے, پوری انسانیت برہنہ ہوگی. اما جان عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیسا ہوگا وہ منظر کہ اس دن شرم نہیں آئے گی؟ ایک مرد ہے ایک عورت ہے, برہنہ ہوں گے, شرم نہیں آئے گی؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا عائشہ اس وقت کی یہ صورتحال ہوگی, نفسا نفسی کا یہ عالم ہوگا کہ کسی کو اپنے علاوہ کا ذہن آئے گا ہی نہیں, یہ سمجھ نہیں آئے گا کہ میرے علاوہ بھی یہاں کوئی ہے. ایسی نفسا نفسی کا حال ہوگا. ایسے سوالات اللہ کے نبی علیہ السلام سے کرتی تھی. ایک مرتبہ عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے نبی سے سوال کیا, یا رسول اللہ آپ کو سارے لوگوں میں سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ ان کے سوال کرنے کا مقصد یہ تھا, علماء نے لکھا کہ ہر صحابی یہ سوچتے تھے کہ اللہ کے نبی سب سے زیادہ مجھ کو محبت کرتے ہیں. اللہ کے نبی ایسے ان سے بات کرتے تھے, ہر صحابی یہ سوچتے تھے کہ مجھ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں. تو پوچھا عمرو بن العاص نے, یا رسول اللہ سب سے زیادہ آپ کس کو محبت کرتے ہیں؟ فرمایا عائشہ کو. پھر پوچھا یا رسول اللہ اس کے بعد سب سے زیادہ کس کو محبت کرتے ہیں؟ فرمایا عائشہ کے والد کو. یعنی اتنی محبت کرتے تھے کہ عائشہ عائشہ اللہ کے نبی علیہ السلام آپ کے تذکرے کرتے تھے. بلکہ لکھا ہے روایات میں کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ السلام گھر میں تشریف لائے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جام گلاس سے پانی پی رہی تھی, برتن سے پانی پی کر رکھا تو اللہ کے نبی نے فرمایا اے عائشہ تم نے پانی کہاں سے پیا ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ میں نے پانی یہاں سے پیا, اس جگہ منہ لگا کر پیا. تو نبی علیہ السلام نے بھی اسی جگہ اپنا منہ لگا کر پانی پیا. کیوں؟ اپنے بیوی سے محبت دکھائی. ایسی محبت نبی علیہ السلام حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کرتے تھے. اور کم عمر تھی تو بہت ساری چیزوں کی تربیت بھی کرتے تھے اور بہت ساری چیزوں کو نظر انداز بھی کرتے تھے, اور بتلایا کہ ایک شوہر کیسا ہونا چاہیے. ایک مرتبہ گھر میں تشریف لائے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا روٹیاں گوندھ رہی تھی, چھوٹی چھوٹی روٹیاں بنائی اور بنا کر تھک گئی تھی تو نیند لگ گئی. اب وہ سو گئی تو پڑوس کی بکری آ کر وہ ساری روٹیاں کھا لی. جیسے ہی ان کی آنکھ کھلی تو دیکھا کہ بکری روٹیاں کھا رہی تھی, تو بکری کو مارنے کے لیے وہ بھگانے کے لیے آگے بڑھی. تو نبی علیہ السلام نے دیکھا اور مسکرا کر فرمایا عائشہ پڑوس والے کی بکری کو مت ستا, اس کو اس کا حصہ مل گیا ہے, جانے دے. تو ایسے اللہ کے نبی علیہ السلام محبت کا معاملہ کرتے تھے. ایک مرتبہ دیکھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو
خوش کرنے کے لیے ایک اچھا سا خوشنما پردہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنے گھر میں لگایا تاکہ نبی رحمت دیکھ کر خوش ہو جائیں۔ اللہ کے نبی نے دیکھا کہ اس پر کچھ تصویریں تھیں تو غصے میں آئے اور فرمانے لگے اس پردے کو نکالو یہاں سے، اس پردے کو یہاں سے نکال کر دور کرو۔ تو اس طریقے سے میری عزیز بہنوں اللہ کے نبی اپنی گھر میں باوجود کم عمر ہونے کے اس زوجہ محترمہ کا ایسا خیال کرتے تھے۔ یہ کس لیے ہے سارے واقعات؟ اس لیے نہیں ہے کہ پڑھ کر آگے بڑھ جائیں، بلکہ ان سارے نوجوانوں کے لیے ایک سبق اور ایک عبرت ہے جن کے گھرانوں میں کوئی عورت ایسی ہوتی ہے جو کم عمر ہو۔ بچی کو نکاح کر کے لاتے ہیں، کم عمر ہے، اتنی سمجھ نہیں ہے، کام کاج کرنے میں دقت ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے۔ ان ساسوں کے لیے بھی اس طرف توجہ کی ضرورت ہے جو اپنی چھوٹی چھوٹی بہوؤں کو ایسے بڑے بڑے کام ڈال کر ان کے اوپر عذابوں کو مسلط کرتی ہے کہ ایک گھر کا واقعہ کسی صاحب سنا رہے تھے کہ سنانا تو نہیں چاہیے لیکن حالات کا علم ہوتا ہے کہ بیچاری 18-17 سال کی عمر کی بچی کا نکاح کر کے دیا گیا، پورے گھر کا کام، ساس کا، سسر کا، شوہر کا، دیور کا، نندوں کا، صبح سے شام تک اتنا کام کرایا جا رہا ہے کہ اس بیچاری کو مینٹلی ٹارچر کرتے کرتے اتنا ڈسٹرب کیا گیا کہ اس کا ذہنی توازن ختم ہو گیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اسوہ دیا، اگر کسی کے گھر میں ایسی بیوی کسی کو ملے، کم عمر ہو، اما جان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کنواری تھی، کم عمر تھی، لیکن نبی علیہ السلام کبھی آپ کے ساتھ برا سلوک نہیں کرتے تھے، ہمیشہ اچھا برتاؤ، اچھا سلوک۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے درس دیا، آپ کو دین کی تربیت بھی کرتے تھے، دنیا کی تربیت بھی کرتے تھے۔ اما جان فرماتی ہیں تمہارے نبی تمہارے ہی طرح کام کاج کرتے تھے جیسے تم اپنے گھر میں کام کرتے ہو۔ نبی علیہ السلام اپنے جوتے کا تسمہ ٹوٹ جاتا تو خود درست کر لیتے تھے، گھر میں میرے کام کاج میں میرا ہاتھ بٹاتے تھے، میرا ساتھ دیتے تھے، میری مدد کرتے تھے، میری ہیلپ کرتے تھے۔ یہ کون کر رہا ہے؟ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں۔ مجھے معاف کیجئے اگر آج کسی کا بیٹا اپنی بیوی کا ساتھ دے اور ہاتھ بٹانا شروع کر دے تو اس کو کیسے کیسے تانے دیے جاتے ہیں، اس کا مذاق کیسے اس کی پیٹھ پیچھے اڑایا جاتا ہے، اس کے سلسلے میں کیسے بیڈ کمنٹس کیے جاتے ہیں کہ یہ تو دیکھو ایسا ہو گیا، ویسا ہو گیا، ویسا ہو گیا۔ ارے کیا پتا وہ اپنے محبوب کی سنت کو زندہ کر رہا ہو، کیا پتا وہ اپنے محبوب کے طریقے کو زندہ کر رہا ہو کہ نبی اپنے گھر کی عورت کا ساتھ دیتے تھے، میں بھی ساتھ دے رہا ہوں۔ فرماتی ہے اما جان عائشہ اپنے کپڑوں کو پیوند لگانا ہوتا تو اللہ کے نبی لگا لیتے تھے، چھوٹے موٹے کام گھر میں ہوتے تھے تو بیوی کا ساتھ دیتے تھے۔ بیوی کا ساتھ دینا یہ سنت ہے، یہ کوئی نعوذ باللہ غلامی کا ٹھپا نہیں ہے جو آج ہمارے معاشرے میں چل رہا ہے۔ اگر کوئی شوہر کسی گھر میں اپنی بیوی کا ساتھ دینے کے لیے دسترخوان پر کھانا کھانے کے بعد برتن بھی اٹھا دے، دیکھ لیں پھر ابھی برتن دھلنے نہیں پاتے کہ خاندان میں خبریں لیک ہو جاتی ہیں، بولے برتن ابھی اٹھا رہی اور کیا کیا دیکھنا باقی ہے کہ اور کیا کیا کرنے والے ہیں کہ۔ ارے بھائی اگر کوئی شخص کسی بیوی کا ساتھ دے رہا ہے تو کوئی گناہ تو نہیں کر رہا ہے، اور وہی شوہر اگر بیوی کے اوپر ظلم کرے تو ساس خوشی سے پھولے نہیں سماتے، بولے دیکھیں میرا بیٹا میرے اوپر گیا، ہم کیسا ہماری بہوؤں کو ستا ستا کر ان کا خون کم کر دیے تھے، میرا بیٹا بھی میرے اوپر ہی گیا۔ اور عجیب حال ہے، خود کا شوہر اپنے اوپر ظلم کرے تو ظلم، اور اپنا بیٹا اپنی بہو پر ظلم کرے تو خوشی۔ یہ کہاں کی خوشی ہے؟ اور اس کا ایک اور پہلو بھی ہے کہ اپنی بیٹی پر اپنا داماد تھوڑا بھی کام لگائے تو کہیں گے کہ ظلم۔ بولے آپ کی بیٹی کیسی ہے؟ بولے ہیرا داماد ملا۔ بولے کیسا ہیرا ملا؟ ایسا ہیرا ملا کہ میری بیٹی 12 بجے اٹھتی ہے، وہ ناشتہ خود کر لیتا ہے، گھر کا کام خود کر لیتا ہے، اور مزے میں میری بیٹی ہے۔ اور آپ کی بہو کیسی ملی؟ بولے کہ 1 نمبر کی خراب ملی، 11 بجے صبح اٹھتی ہے۔ بھائی اگر غلطی ہے تو بیٹی کی بھی غلطی ہے۔ نبی علیہ السلام کا مزاج ایک طرفہ نہیں تھا، نہ آپ نے ایسی ہم کو تربیت دی، بلکہ آپ انصاف کرتے تھے۔ اما جان حضرت عائشہ کو سمجھاتے تھے کہ دیکھو عائشہ چھوٹا گناہ بھی تمہارے لیے نقصان دے، چھوٹا گناہ بھی نقصان دے، اس لیے کہ یہ بھی کل قیامت میں اللہ کے سامنے تم کو پوچھا جائے گا۔ اور اس طریقے سے اللہ کے نبی علیہ السلام ان کی تربیت کرتے تھے۔
اسی تربیت کا نتیجہ تھا کہ 9 سال اللہ کے نبی علیہ السلام کی صحبت اٹھائی ہے، اور علماء نے لکھا کہ نبی کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد تقریباً 48 ایئرس پوری انسانیت کی علم کی پیاس بجھائی ہے، اور ایسے علم کے سمندروں کو اڈیلا ہے کہ 200 کے قریب آپ کے شاگرد تھے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ اور جس وقت اللہ کے نبی نے آپ کو چھوڑا ہے دنیا میں تو کیا عمر تھی؟ 18 برس عمر تھی۔ 18 برس کی عمر میں ایسا نبی رحمت کی علم کے سمندر سے جذب کیا، ایسا جذب کیا، ایسا جذب کیا کہ 50 سال تک امت کو سیراب کرتی رہی، سیراب کرتی رہی۔ اور لکھا ہے علماء نے کہ بڑے بڑے صحابہ ایسے ہوتے تھے کہ اگر ان کو کوئی مسئلہ سمجھ میں نہیں آتا تو اماں جان عائشہ کے پاس آ کر پوچھتے تھے، اماں جان یہ مسئلے کا حل بتا دیجیے، یہ مسئلہ کیا ہے، اس کا حل بتا دیجیے۔ ایسا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اماں جان عائشہ سے کام لیا ہے، اور ایسا محسوس ہوتا ہے میری بہنوں یہ ایک ہی زوجہ ہے جو کنواری ہے اور اللہ نے ان کو اولاد بھی نہیں دی، لیکن کام کیسا لیا؟ نبی کے گھر کی زندگی کو پھیلانے میں جو رول اماں جان عائشہ کا ہے اس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ اور ابھی ازواج نے بہت خدمات کی ہے لیکن کم عمر ہے، اس کے باوجود ایسا شوق، ایسا ذوق، ایسا اپنے آپ کو نبی کی فکر میں گھلایا کہ نبی کی تربیت میں رہ کر اتنا اپنے آپ کو ایسا قابل بنا لیا تھا کہ نبی کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد بھی ہمیشہ بے چین رہتی تھی، اور نبی کی زندگی سے اسباق لے لے کر امت کو سنایا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد سامنے مرقن کھانے لائے گئے تو دسترخوان بچھا، کھانے سے پہلے پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ پوچھنے والے نے اماں جان کیوں روتی ہو؟ کہنے لگی کہ ہمارے نبی کے زمانے میں ایسا کھانا میں نے نبی کی زندگی میں کبھی دیکھا نہیں تھا، آج یہ کھا رہی ہوں تو مجھے رونا آ رہا ہے، جو چیز نبی کھا کے نہیں گئے تھے میں وہ کیسے کھا لوں۔ اور کہنے لگی، فرمایا کرتی تھی کہ نبی کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد سب سے پہلی برائی جو اس امت میں پیدا ہوئی وہ پیٹ بھر کے کھانے کی پیدا ہوئی، اور کہتی تھی کہ پیٹ بھر کے کھانے سے بدن موٹا ہوتا ہے اور دل سخت ہوتا ہے، دل کی سختی اللہ سے دور کرتی ہے اور بدن کا موٹاپا دنیا سے قریب کرتا ہے۔ ایسی ایسی نصیحتیں فرمایا کرتی تھی۔ عبادت میں بڑی کثرت کرتی تھی، صدقات کرتی تھی، اتنے صدقات کرتی تھی کہ ایک مرتبہ 70,000 روپے کا، اس زمانے کے 70,000 آئے تو لکھا ہے روایات میں کپڑے کو پیوند لگا رہی تھی، کپڑے کے پیوند لگانے کا آغاز کیا اور ابھی کپڑے کو پیوند لگانا ختم بھی نہیں ہوا، 70,000 پورے کے پورے تقسیم کر دیے۔ یہ حال تھا اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا۔ ایک مرتبہ 1,00,000 درہم آئے، روزے سے تھی، سارا کا سارا خرچ کر دیا، پتہ بھی نہیں چلا کہ میں روزے سے بھی ہوں، مجھے کچھ رکھ لینا چاہیے۔ اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے محبوب نبی کو ازواج عطا فرمائی تھی، ایسی پیاری ازواج، ان کی زندگیاں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ یہ تیسری زوجہ محترمہ، دوسرا نکاح ہوا لیکن آپ کی گھر میں تیسرے نمبر پہ تشریف لائی۔ پھر اس کے بعد حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی ہے۔ جس وقت اللہ کے نبی علیہ السلام نبی بنائے گئے تو ان کی عمر 5 سال کی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی علیہ السلام جب 40 برس کے تھے، حضرت حفصہ 5 برس کی تھی، اور نبی علیہ السلام جب مدینہ منورہ کو تشریف لائے تو مدینہ منورہ کو تشریف لانے کے 3 سال کے بعد حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے نکاح میں آئی۔ تو مدینہ کے 3 سال اور مکے کے 13 سال، 13 اور 3 16 سال، اور آپ 5 سال کی تھی، تو کل ملا کر 21 سال۔ اب سنیے، ان کے پہلے شوہر تھے، ان کے شوہر کے بارے میں روایت یہ ہے کہ وہ احد کے میدان میں، احد کی جنگ میں شہید ہو گئے۔ سن 3 ہجری میں احد کا واقعہ پیش آیا، ان کے شوہر شہید ہو گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فکر پیدا ہوئی کہ میں اپنی بیٹی کا نکاح کر دوں۔ اس فکر کو لے کر وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کرنے کے لیے گئے، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو پہلی زوجہ محترمہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی پہلے ایک صاحبزادی حضرت رقیہ تھی، وہ غزوہ بدر کے موقع پر بیمار تھی، اسی وجہ سے حضرت عثمان شریک نہیں ہو سکے تھے غزوہ بدر میں۔
لیکن اللہ کے نبی نے آپ کو باوجود شریک نہ ہونے کے بدریین میں شمار کیا، آپ کو وہ اجر دیا، آپ کو اس مال غنیمت عطا کیا۔ تو حضرت عثمان کی زوجہ محترمہ کا انتقال ہو گیا تھا، انہیں بھی نکاح کی ضرورت تھی۔ حضرت عمر حضرت عثمان کے پاس پہنچے، کہنے لگے کہ عثمان، میری بیٹی حفصہ کا شوہر کا انتقال ہو گیا، میری خواہش یہ ہے کہ میں تم سے نکاح کرا دوں۔ تو عثمان نے کہا میں سوچ کر جواب دوں گا۔ سوچ کر جواب دیا۔ 2-4 دن بعد کہنے لگے کہ ابھی میرا ارادہ نکاح کرنے کا نہیں ہے۔ حضرت عمر نے حضرت ابو بکر سے کہا، اے ابو بکر، میری خواہش یہ ہے کہ تم میری بیٹی سے نکاح کر لو۔ حضرت ابو بکر خاموش رہے۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ عثمان کے جواب دینے سے مجھے وہ رنج نہیں ہوا جو ابو بکر کے خاموش رہنے سے ہوا۔ حضرت ابو بکر نے کوئی جواب نہیں دیا۔ کچھ دن گزرے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے پیغام بھیجا حضرت حفصہ کی طرف نکاح کا۔ حضرت حفصہ سے نکاح ہو گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ملاقات کی تو عمر سے پوچھا، اے عمر، جس وقت میں نے تم کو جواب نہیں دیا تھا شاید تم کو اس وقت برا لگا ہوگا۔ کہنے لگے ہاں مجھے بہت برا لگا۔ تو ابو بکر کہنے لگے مجھے کسی طرح پتا چل گیا تھا کہ اللہ کے نبی حفصہ سے نکاح کرنے والے ہیں، اس لیے میں نے جواب نہیں دیا۔ میں نبی کے راز کو کھولنا نہیں چاہتا تھا۔ اگر نبی حفصہ سے نکاح کرنا نہیں چاہتے تو میں ضرور حفصہ سے نکاح کر لیتا۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں اتنا آسان تھا اس زمانے میں نکاح کا کرنا، اتنا آسان تھا۔ یہاں بیٹی کے شوہر کا انتقال ہوا، یہاں باپ کو نکاح کی فکر پیدا ہو گئی۔ اور کس عمر میں پیدا ہو رہی ہے؟ میں نے ابھی آپ کے سامنے بتایا 5 برس کی تھی جب نبی بنائے گئے، اور نبی کی زندگی کے یہ 13 اور 3 16 سال، 16 اور 5 21 برس، تو تقریباً 21-22 سال کی عمر میں حضرت حفصہ کا دوسرا نکاح ہو رہا ہے۔ مجھے معاف کیجئے گا، جو عمروں میں آج ہماری بیٹیوں کا پہلا نکاح ہونا تو دور کی بات، سوچنے کو بھی تیار نہیں ہے، پہلے نکاح کا سوچنے کو بھی تیار نہیں ہے۔ 22 سال، 25 سال، 26 سال، 28 سال، اب تو 30 سال کی بچیاں ہو رہی ہیں اور 28 سال کی بیٹی ہو گئی۔ بولے کیا ہوا بھائی؟ نہیں صاحب، وہ بیٹی کی تمنا یہ ہے کہ ایک مرتبہ امریکہ کو جا کے آنا چاہ رہی تھی تو امریکہ کا ویزا لگائے، لندن کا ویزا لگائے، فورن میں جا کے آگے 2 سال نوکری اور جاب کر کے آنا آتی بول رہی۔ اب بچی 32 سال کی ہو گئی۔ اصل جو چیز بچی کو گھر کے چلانے کی ذمہ داری جو خدا نے دی اس کی فکر ہی نہیں ہے، اور وہاں نکاح ہو گیا 17-18 سال کی عمر میں، ایک شوہر سے بیوہ بھی بن گئی، پھر دوسری شادی کی فکر بھی ابو کر رہے ہیں۔ اور یہاں پر نہ باوا جان کو فکر ہے، نہ بھیا کو فکر ہے، نہ امی کو فکر ہے۔ آج کتنی ہمارے مسلم معاشرے میں ایسی بیٹیاں ہیں جو بیوہ ہو کر، جو مطلقہ ہو کر 2-2 سال، 5-5 سال، 8-8 سال، 10-10 سال ہو گئے، لیکن کسی کو فکر ہی نہیں ہے۔ یہ ہے وہ دین جو ہمارے گھروں سے مٹ رہا ہے۔ نبی نے اس دین کو زندہ کر کے بتایا۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا، ذرا غور کریں، آج تک ہم کیا سمجھتے ہیں؟ اللہ کے نبی کی ساری ازواج کسی نہ کسی سے نکاح کی ہوئی تھی پہلے۔ ایک زوجہ محترمہ حضرت عائشہ کنواری تھی۔ تو بہت سے لوگ کیا سمجھتے ہیں وہ بیوہ ہونے کا مطلب یہ تھا کہ وہ بوڑھی خواتین تھی ہوں گی، اللہ کے نبی ان سے نکاح کرے۔ نہیں، ابھی اور ازواج کے تذکرے آپ سنیں گے تو پتا چلے گا ایک زوجہ محترمہ کا تو دوسرا یا تیسرا نکاح نبی سے ہوا۔ ان کی عمر 17 سال ہے۔ 17 سال کی عمر میں ایک شوہر کا انتقال ہوا، باپ فوری، کیونکہ اس زمانے میں بیٹی کو بالغ ہونے کے بعد گھر میں رکھنا فتنہ سمجھتے تھے۔ نکاح کرو محفوظ کرو، نکاح کرو محفوظ کرو۔ اور آج نکاح کو ضرورت ہی سمجھنے کو تیار نہیں۔ ایک صحابی رسول فرماتے ہیں اگر مجھے پتا چلے کہ میری زندگی کا آخری دن ہے، پتا تو نہیں چلے گا، مثال نکاح کی اہمیت کو بتلاتے ہوئے کہتے ہیں اگر مجھے پتا چلے کہ میری زندگی کا آج آخری دن ہے تب بھی میں نکاح کروں گا، میں ایک دن بھی بغیر بیوی کے رہنے کو تیار نہیں ہوں۔ اور ہمارے پاس اگر کسی بیچاری بیٹی کے شوہر کے مرنے پر اس کی شادی کا سوچے، پورے خاندان میں شروع ہو جاتے کانوں میں پھس پھس ہونا، شادی کرتے ایسا کیسا کرتے، ہو گیا ایک بار مر گئے ارے بھائی یہ دین نہیں ہوتا میرے بھائیوں۔ دین تو یہ ہے جیسے ہی بیٹی کا شوہر کا انتقال ہوا یا رشتہ ختم ہوا، عدت ختم ہوئی، دوسرے نکاح کی فکر کرے۔
بلکہ روایات میں تو یہ آتا ہے کہ بعض صحابیات کے ابھی عدت کے دن بھی نہیں ختم ہوتے تھے. شوہر کا انتقال ہوا، 4 مہینے 10 دن عدت کے گزارنے کے ہیں، ابھی عدت کے دن ختم بھی نہیں ہوتے تھے. اور بلکہ ایک خاتون کو 4 5 صحابہ کے پیغام آ کر انتظار کرتے تھے. اور کیسا پیغام؟ آپ کی عدت جیسے ختم ہوگی میں آپ سے شادی کرنا چاہ رہا ہوں. یہ تھا اس زمانے میں دین نکاح کے بارے میں. اور عورت کو اختیار ہوتا تھا 5 رشتوں میں سے جس کو چاہتی اس سے نکاح کر لیتی، جو پسند آتا اس سے نکاح کر لیتی، جو سمجھ میں آتا اس سے نکاح کر لیتی. لیکن آج ہزاروں کی تعداد میں ایسی بہنیں ہیں جن کے شوہر کم عمری میں انتقال کر گئے. کم عمری میں، ابھی لڑکی کی عمر 22 سال ہے، 25 سال ہے، 27 سال ہے، 30 سال ہے، شوہر کا انتقال ہو گیا. اب ہو گیا، کیا کریں؟ نکاح کر دیں. نکاح نہیں کریں گے چونکہ نہ علماء سے پوچھتے ہیں، نہ دین زندہ ہے، نہ نبی کی شادی کرنے کے طریقے بتائے. اللہ کے نبی نے کیسے کیا؟ حضرت حفصہ کو دیکھے آپ، عثمان غنی کی طرف پیغام گیا، حضرت ابو بکر کی طرف پیغام گیا، اللہ کے نبی نے خود پیغام بھیجا. 21 سال کی لڑکی کو 3 رشتے. حضرت عثمان غنی نے کہا کہ نہیں کروں گا. اور اس میں بھی پس منظر یہ ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کے بارے میں یہ فرمایا، اے عمر تمہاری بیٹی کو عثمان سے بہتر شوہر ملے گا اور عثمان کو تمہاری بیٹی سے بہتر بیوی ملے گی. اور ہوا، حضرت حفصہ کو عثمان سے بہتر اللہ کے نبی مل گئے، اور حضرت عثمان کو حضرت حفصہ سے بہتر ام کلثوم مل گئی جو نبی علیہ السلام کی صاحبزادی تھی. اس لیے نکاح نہیں ہوا. اگر اللہ کے نبی نکاح نہ کرتے تو ابو بکر تیار تھے نکاح کرنے کے لیے. میری عزیز بہنوں، اگر ہمارے معاشرے میں یہ دین نکاح کا زندہ ہو جائے تو پھر کوئی آرڈر بنانے کی ضرورت نہیں ہے بے حیائی کی روک تھام کے لیے. اصل تو یہاں ہے مسئلہ. حلال طریقے سے جسمانی ضروریات کو پورا نہ کرنے کا نتیجہ آج ہمارا معاشرہ حرام میں پڑا ہوا ہے. ارے دوسری شادی کی بات کیا کرتے ہیں، پہلی کرنے کو تیار نہیں ہے، دوسری کیا کریں گے؟ کتنی نوجوان بچیاں 18 سال 20 سال بلوغ کی عمر کو پہنچ چکی، ان کے اندر ان کو یہ محسوس ہو رہا کہ مجھے ایک شوہر کی ضرورت ہے، لیکن ماں باپ کا ظلم یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں بیٹے میرا سپنا یہ ہے تمہارے بابا کے دوست کی بیٹی اتنا پڑھی تم بھی اتنا پڑھنا. وہ پڑھنے کے واسطے تم اگر بے حیائی کرو، گناہ کرو، کیا بھی کرتے کرو، میرے کو نہیں بتا کے جو کرتے کر لو، میرے سامنے نہیں آنا. سب تیار ہے میرے بھائیوں. یہ کیا ظلم ہے؟ اسلام پڑھانے سے منع نہیں کرتا، آپ پڑھائیں، آپ پڑھائیے، لیکن عمر ہو جائے لڑکی کی پہلے نکاح کر دو. اور آپ سوچیں اس زمانے میں جب نبی رحمت دنیا میں تشریف فرما ہے، جو سارے زمانوں کا بہتر زمانہ ہے، اس زمانے میں اتنی جلدی کرتے تھے نکاح میں. اور آج تو بے حیائی کا زور زورا، زنا تو فری میں ہو رہا ہے، پیسوں میں بھی نہیں، فری میں. اللہ حفاظت فرمائے. زنا جس معاشرے میں اتنا سستا ہو جائے کہ نکاح کرنے کو انسان ڈرے اور زنا کرنے سے نہ شرمائے، اس معاشرے میں کتنی جلدی کرنی چاہیے. آج ہے ہمارے پاس نکاحوں کی کثرت، نکاحوں کی جلدی، اور نکاحوں میں جلدی نہ ہونے کا نتیجہ کہ معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوا. حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح نبی علیہ السلام نے اس عمر میں فرمایا تھا. اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مزاج میں تھوڑا جسارت تھی. حضرت ابو بکر کی صاحبزادی، حضرت عمر کی صاحبزادی تھی. حضرت عمر جیسے اشداء علی الکفار رحماء بینہم کی صفت اپنے اندر رکھتے تھے. اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہم بار بار جمعہ کے خطبے میں مرد حضرات سنتے ہیں، خواتین کے کان میں بھی یہ بات پڑتی رہتی ہے. کہتے ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے معاملے میں بڑے سخت تھے، تو ان کی صاحبزادی بھی دین کے معاملے میں بڑی سخت تھی، اور ایسی جری تھی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام سے بے جھجک سوالات کر لیا کرتی تھی. ایک مرتبہ اللہ کے نبی فرما رہے تھے کہ جن لوگوں نے صلح حدیبیہ میں میرے ہاتھ پر بیعت کی ہے وہ سارے کے سارے جنت میں جائیں گے، دوزخ میں نہیں جائیں گے.
تو حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اللہ کے نبی سے پوچھا، یا رسول اللہ آپ جو بات فرما رہے ہیں قرآن تو اس کے خلاف کہتا ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، یہ پل صراط کے بارے میں قرآن کہتا ہے تم میں سے کوئی ایسا نہیں ہوگا جو پل صراط پر سے گزرے بغیر نہیں جا سکتا، ہر کسی کو گزرنا پڑے گا۔ تو نبی علیہ السلام تربیت فرماتے تھے کہ اے حفصہ تم اگلی آیت بھی تو پڑھ لو، اللہ فرماتے ہیں ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ، کہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم تقوی والوں کو نجات دے دیں گے، کہ پل صراط پر تو سب گزریں گے، کافر کٹ کے گریں گے اور ایمان والے جلدی سے گزر جائیں گے یا پھر محفوظ گزر جائیں گے۔ اس طریقے سے اللہ کے نبی علیہ السلام سمجھایا کرتے تھے۔ اور حضرت حفصہ کے بارے میں ہے کہ وہ نمازوں کی اتنی نوافل پڑھا کرتی تھی اور روزے رکھنے کا اتنا معمول تھا کہ روزے رکھنے کو بہت پسند کرتی تھی، کثرت سے روزے رکھا کرتی تھی۔ یہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام کے ساتھ تقریباً 7 برس کا عرصہ رہی۔ آپ کے بھی بہت زیادہ تفصیلی حالات، بڑے دلچسپ حالات ہیں۔ پھر آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد اللہ کے نبی نے جو 5ویں زوجہ محترمہ سے نکاح فرمایا وہ زینب بنت خزیمہ ہے۔ ان کا حال بھی یہ ہے کہ زینب بنت خزیمہ کے پہلے جو شوہر تھے وہ احد میں شہید ہو گئے۔ جب احد میں شہید ہو گئے تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے دیکھا کہ بڑی صدقات والی تھی، صدقہ کرتی، خیرات کرتی اور اسلام سے پہلے بھی غریبوں کو اتنا دیتی کہ آپ کو ام المساکین کہا جاتا تھا، یعنی غریبوں کی ماں، یعنی غریبوں کا اتنا خیال کرتی تھی کہ ان کا لقب پڑ گیا تھا غریبوں کی ماں۔ تو نبی علیہ السلام نے ان کے شوہر کا جب انتقال ہوا وہ احد کے میدان میں شہید ہو گئے، احد میں کئی صحابہ شہید ہوئے تھے، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے زینب بنت خزیمہ سے بھی نکاح فرمایا۔ اور ساری ازواج مطہرات میں ایسا لگتا ہے ازواج مطہرات کے تمام پہلوؤں کو پڑھنے کے بعد کہ زینب بنت خزیمہ وہ خوش نصیب ہے کہ اللہ نے ان کو بس نبی کی صحبت عطا کر کے امت کی ماں بنانے کا شرف عطا کرنے کے لیے نبی کی صحبت میں عطا بھیجا تھا، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی زوجیت میں ایک قول کے مطابق 3 مہینے، ایک قول کے مطابق 8 مہینے رہی اور انتقال کر گئی، نبی ہی کی حیات میں انتقال کر گئی۔ اب آپ ذرا غور کریں کہ اگر یہ نبی کی زوجیت میں نہ آتی تو کیا میں آج ان کا تذکرہ آپ کے سامنے کرتا؟ وہ تو تھی صحابیہ، لیکن جو حیثیت امت کی ماں بننے سے بنی ہے کیا وہ حیثیت ان کو ملتی؟ میری عزیز بہنوں، اللہ تعالیٰ نے ان ازواج کو جو چنا ہے وہ اس لیے چنا ہے کہ یہ امت کی رہبری اور رہنمائی کے لیے قیامت تک ان کی سیرت کام آئے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں ہماری بہنوں سے کہ اگر یہ جو تذکرے میں نے آج آپ کے سامنے کیے، ابھی تو 5 ازواج مطہرات کا تذکرہ آپ کے سامنے ہوئے اور 6 ازواج مطہرات کا تذکرہ باقی ہے۔ اب وہ تذکرہ اتنا ہے کہ آج کی اس مجلس میں وہ مکمل بھی نہیں ہوگا، اور ان ازواج مطہرات کی زندگیوں میں بھی بہت اہم پہلو ہے، تو انشاءاللہ ہم اس کو آئندہ مجلس میں بیان کریں گے۔ ارادہ تو تھا اس ایک مجلس میں مکمل کرنے کا، لیکن اللہ نے اتنے اسباق رکھے ہیں کہ ہم موتیاں چنتے چنتے تھک جائیں گے، لیکن یہ ازواج مطہرات کے سیرت کے گلدستے ہمارے لیے ختم ہی نہیں ہونے والے ہیں۔ اب آپ ذرا غور کریں کہ یہ جو 5 مبارک ہستیوں کا تذکرہ آج آپ کے سامنے ہوا ہے، ان میں سے کس کس کا تذکرہ ہمارے گھروں میں زندہ ہے؟ کس کس کا تذکرہ زندہ ہے؟ اور نبی نے جو نکاح فرمائے، کیوں ہر نکاح میں یہ مصلیتیں پوشیدہ ہیں؟ ایسی مصلیتیں کہ کسی بیوہ کو اپنے بچوں کی نگرانی کے لیے لاتے ہیں، تو کبھی اس موقع پر نکاح کرتے ہیں، کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اسلام کی ترقی کے لیے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ایک اور اہم پہلو اجاگر کرنے کے لیے نکاح فرماتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ قیامت تک آنے والی انسانیت جب بھی محمد الرسول اللہ کی سیرت کو پڑھے گی تو عورتیں اپنی زبان پر یہ شکوے نہ کریں، مردوں کے لیے تو ذخیرے بھرے پڑے ہیں، عورتوں کے لیے کیا ہے؟ عورتوں کے لیے ازواج کی زندگیاں ہیں، اور یہ دین علماء نے لکھا ہے جتنا دین اس امت کو پہنچا ہے، آدھا نصف حصہ تو صرف ازواج مطہرات سے پہنچا ہے۔ اور اس میں بھی فرمایا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہی آدھا پہنچا ہے۔ اتنا بڑا علم کیسے پہنچتا؟ نبی علیہ السلام کی گھر کی زندگی کیسے بیان ہوتی؟ یہ کس کے لیے ہے؟
عورتوں کے لیے. ایک خاتون آئی نبی علیہ السلام کی خدمت میں اور آ کر ناپاکی کا مسئلہ پوچھنے لگی، کیونکہ وہ لوگ حلال حرام کو، جائز ناجائز کو، ثواب کو، عذاب کو دیکھتے تھے. اللہ کے نبی کی خدمت میں آئی. اما جان عائشہ رضی اللہ عنہ بیٹی ہے اور ام سلمہ غالباً کوئی اور زوجہ محترمہ بیٹی ہے، آ کر سوال کرنے لگی، یا رسول اللہ میں اب ناپاکی کے دن میں آ چکی ہوں، میں کیا کروں؟ اب اللہ کے نبی نے چونکہ خواتین کا مسئلہ ہے تو اب مسئلہ پوچھیں گے تو نبی کا کام ذمہ داری ہے، مسئلہ بتایا نبی نے اور بتلا دیا کہ ایسا ایسا کرو. اب وہ تفصیل میں جا رہی ہے کہ نبی علیہ السلام میں یہ کیسا کروں، میں یہ کیسا کروں. تو ایک زوجہ محترمہ اٹھی غالباً عائشہ رضی اللہ عنہ اور ان کے ہاتھ کو دبایا اور کہنے لگی، کیا کر رہی ہو تم؟ کیا نبی سے اتنا ایک ایک مسئلے کو کھول کھول کر پوچھو گی؟ ذرا میں بتاؤں گی. تو کہنے لگی، نبی سے نہ پوچھوں تو کس سے پوچھوں؟ نبی سے پوچھوں گی، نبی بتائیں گے، اور جیسے نبی بتائیں گے ویسے کوئی نہیں بتائیں گے. تو ایسے ان کو طلب تھی، وہ اس کو شرم نہیں سمجھتی تھی. آج ہمارے پاس جیسے ام سلمہ رضی اللہ عنہ کا تذکرہ آپ اگلے درس میں سنیں گے انشاءاللہ. ام سلمہ نے ایک مرتبہ پوچھا، یا رسول اللہ اگر میں حالت جنابت میں ہوں، یعنی شوہر سے ملاقات کے بعد مجھے غسل کرنا پڑے تو میں کیسے غسل کروں؟ اب آپ سوچیں یہ مسئلہ نبی سے اگر ام سلمہ نہ پوچھتی تو قیامت تک یہ مسئلہ کیسے معلوم ہوتا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، تم اپنے بالوں کی جڑوں کو ایسے بھگو دو کہ تمہارے سر کے بال کی ایک جڑ بھی سوکھی نہ رہے، اس طرح تم پانی ڈالا کرو. ایسے مسئلے پوچھ کر امت کی عورتوں کے مسائل کو آسان کیا. ہزاروں مسئلے ہیں میری بہنوں، ایک دو نہیں ہیں. کس کے لیے؟ امت کی عورتوں کے لیے. آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ان ازواج مطہرات کی زندگیوں کو ہمارے گھرانوں میں پڑھا جائے، بچوں کو سنایا جائے، بیٹیوں کو بتایا جائے، بیٹیوں کو سمجھایا جائے، ہمارے گھرانوں میں تعلیم ہو ان ازواج مطہرات کی زندگیوں کی، تاکہ پتہ چلے باوجود نبی کے بیوی ہونے کے ان کے اندر ڈر کیسا تھا اللہ کا، تقوی کیسا تھا، خشوع کیسا تھا، خضوع کیسا تھا، اللہ سے تعلق کیسا تھا، نبی کی اتباع کیسی تھی، نبی کے خوش کرنے کے لیے بیوی ہونے کی حیثیت سے وہ کیا کرتی تھی. آج ہمارے گھرانوں میں چونکہ یہ تذکرے نہیں ہیں، آج ہمارے رول ماڈل اداکارائیں ایکٹریس ہماری بیٹیوں کے لیے ڈرامے اور سیریل میں کام کرنے والیاں، اور بالی ووڈ اور ٹالی ووڈ اور ہالی ووڈ کی ایکٹریس وہ آئیڈیل اور بنی ہوئی ہے تو انہی کو دیکھ کر ان کے پیچھے چل رہے ہیں. ایک مرتبہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترمہ غالباً حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ان کے درمیان کچھ اونچ نیچ ہو گئے بات چیت میں، تو اللہ کے نبی کی خدمت میں آئی، آ کر کہنے لگی کہ اے ابا جان، حضرت عثمان کے ساتھ میرا یہ معاملہ ہوا. تو نبی نے فرمایا کہ اے میری بیٹی رقیہ، تمہارے گھر کا معاملہ تم اپنے شوہر کے ساتھ بیٹھ کر سلجھا لو. معاملہ ختم ہو گیا. آج اگر پتا ہوتا ہمارے معاشرے میں نبی کی بیٹی کو نبی کا دیا ہوا آرڈر، تو کیا ہمارے خاندانوں میں معاشرے میں لڑائیاں ہوتی؟ کیا ضرورت ہے بیچ میں شوہر اور بیوی کے درمیان کون سا بھی مسئلہ؟ آج علماء کے بعد دارالافتاء میں آتا ہے بھئی جھگڑا کس کا ہے، جب تہ میں جا کر معلوم کریں گے تو میاں بیوی کا کوئی جھگڑا ہی نہیں ہے، ہر جگہ تیسرے کا جھگڑا. 10 واقعات اگر آ جائیں 9 ایسے ملیں گے جس میں شوہر اور بیوی دونوں سکون میں ہیں، یہاں سے تیسرا کوئی تھرڈ پرسن ہی پرابلم کر رہا. تو میری عزیز بہنوں، یہ ہمارے محبوب نبی کی مبارک زندگی، ان کے ازواج کی مبارک زندگی مردوں کے لیے بھی نمونہ ہے، عورتوں کے لیے بھی نمونہ ہے. مرد حضرات کو بھی پتا ہونا چاہیے ہمارے نبی ازواج کے ساتھ ایسے رہتے تھے. نہیں پتا ہے. اسی لیے اگر کسی کامیڈی سرکس میں، کامیڈی شو میں اگر بیوی کو خوش کرنے کا کوئی طریقہ دکھا دیا جائے، وہ کرنے کو تو تیار ہے، لیکن نبی نے جو طریقہ بتایا وہ کرنے کو تیار نہیں. نبی کے بارے میں آتا ہے، اما جان فرماتی حضرت عائشہ، جب اللہ کے نبی گھر کو تہجد کے موقع پہ اٹھتے، اللہ کے نبی گھر میں تشریف لاتے تو ایسے سلام کرتے کہ جو جاگ رہا ہے وہ سن لے اور جواب دے دے، جو سو رہا ہے اس کی نیند خراب نہ ہو. یہ نبی علیہ السلام کا عمل تھا. آج ہے کتنے ایسے مرد کہ گھر میں گھستے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ کوئی سونامی عنقریب آنے والی ہے اور ہمارے ہی گھر سے شروع ہو رہی ہے گھرانوں میں. اما جان خدیجہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں جب بھی تمہارے نبی گھر میں آتے تو سلام کر کے آتے، السلام علیکم ورحمت اللہ. اور مسئلہ لکھا ہے گھر میں کوئی ہو یا نہ ہو سلام کر کے داخل ہو.
سلام کرنے کے بہت فائدے لکھے علماء نے گھر میں داخل ہوتے وقت میں، اور خواتین کے لیے بھی بہت سے اسباق ہیں۔ اسی لیے میری عزیز بہنوں، یہ ازواج مطہرات کی زندگیاں جو ہمارے سامنے آج آئی ہے، یہ اس لیے نہیں ہے کہ ہمارے پاس بولنے کے لیے کوئی موضوع نہیں تھا۔ موضوعات تو بہت ہیں، لیکن آج ہمارے گھر کی عورتوں کو، ہر ایک کے گھر کی، میرے گھر کو، سب کے گھر کو ضرورت ہے ازواج مطہرات کی زندگیوں کی۔ اسی لیے آج یہ ہمارے سامنے یہ موضوع آیا ہے۔ آج رخ جہاں جا رہا ہے ہمارے گھرانوں کا، دنیا کی طلب، دنیا کی فکر، کپڑوں کی محبت، سامان کی محبت، چیزوں کی محبت، دنیا 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 دنیا۔ جب ان عورتوں کے تذکرے پڑھیں گے جو آپ ہی کی طرح عورت ہے، آپ ہی کی طرح وجود رکھتی ہے، آپ ہی کی طرح ان کی بھی نفسیات ہیں، آپ ہی کی طرح ان کی سوچ اور فکر ہے، لیکن ان کا عمل ایک الگ ہے۔ آخرت کی فکر میں رونا، آخرت کی یاد میں کھونا، نبی کی محبت میں تڑپنا، نبی کی اتباع میں جینا، نبی کی خوشی کے لیے اپنے آپ کو فدا کر دینا، جب پڑھیں گے تو سمجھ میں آئے گا کہ ایسے بھی بن سکتے ہیں۔ اور میں امید نہیں بلکہ یقین کے ساتھ کہوں گا کہ جو بہنیں سن رہی ہیں یہ بات، ان بہنوں میں بہت سی ایسی بچیاں کہ ان کے دلوں میں یہ تمنائیں چھپی ہے، ان کے اندر اتنا پاور ہے، اگر وہ چاہیں تو اما جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو اپنا سکتی ہے، حضرت حفصہ کی زندگی کو اپنا سکتی ہے۔ بہت سی ایسی بیویاں جن کی عمریں حضرت خدیجہ کی عمر کے برابر ہو، وہ ان کے کریکٹر کو اپنا سکتی ہے، لیکن ان کے سامنے کوئی بتانے والا نہیں، ان کو کوئی گائیڈ کرنے والا نہیں، اسی لیے آج وہ اپنے راستے پہ چل رہی۔ بہت سی ایسی بچیاں ہیں آج جن کے اندر یہ جذبہ ہے، جن کے اندر یہ ملکہ ہے۔ بتائے مجھے کون ایسی بیوی ہوگی جو اپنے شوہر کو ناراض کرنا چاہتی؟ کوئی نہیں چاہتی، لیکن ان کے سامنے کوئی آئیڈیل نہیں کہ شوہر کو خوش کیسے کرے۔ پتہ ہی نہیں کیا ہوگا جب انہیں پتہ ہی نہیں، انہیں خوش کرنے آتا نہیں، اسی وجہ سے شوہر خوش ہوتا نہیں۔ اگر ازواج مطہرات کی زندگیاں بتائیں گے تو پتا چلے گا۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہ کا ایک واقعہ سنا دوں، آئندہ درس میں انشاءاللہ ان کی بات آئے گی۔ بڑا دلچسپ ان کی سیرت ہے۔ ام سلمہ کا جس دن نکاح ہوا، جس دن وہ گھر اقدس میں تشریف لائی، تو لکھا ہے روایات میں تھوڑے سے جو رکھے ہوئے تھے اور ایک پیالہ تھا اور ایک دیگچی تھی۔ جس دن نبی کی حرم میں آئی ہے، اسی دن رات میں اللہ کے نبی کو اپنے ہاتھوں سے مالیدہ بنا کر کھلایا۔ اب آپ سوچیں نبی علیہ السلام کیسے خوش ہوئے ہوں گے کہ آج پہلا دن ہے اور پہلے سے چار بچوں کی ماں ہے، 4 نہیں 5 بچے تھے ان کو۔ اس کے باوجود جب آئی حرم محترم میں تو پہلے ہی دن نبی کی خدمت میں لگ گئی۔ تو عورتوں کا، بیویوں کا شوہر کی خدمت کرنا یہ ہے اصل کام۔ آج ہے؟ آج کیا دکھایا جا رہا ہے؟ مجھے معاف کیجئے، آج یہ دکھایا جا رہا کہ تم شوہر کے ٹکر پہ آؤ، شوہر کی برابری کرو، شوہر کے ساتھ چلو، شوہر بس تمہارے لیے کوئی بڑا نہیں، تم شوہر کے لیے کچھ کر رہی ہو، وہ تمہارے لیے کچھ کر رہا ہے، وہ کوئی احسان نہیں کر رہا تمہارے اوپر۔ ایسی سوچ آج ہم کو میڈیا دے رہا ہے۔ اس سوچ کا مقابلہ دنیا کی کوئی طاقت نہیں کر سکتی سوائے ان ازواج مطہرات کی پاکیزہ زندگیوں کے۔ نبی کی سیرت میں آئینہ ہے، اسی سے روشنی ملے گی۔ اگر آپ ایک ڈرامے کے ٹکر کے لیے دوسرا ڈرامہ دیکھیں گے، اگرچہ وہ ظاہر میں بتائے گا شوہر کی خدمت کرنے والی ایسی ہوتی ہے، لیکن اس کے اندر بھی ایک پہلو نکلے گا جو آپ کو شوہر کے برابر کھڑا کرنے کے لیے آگے آئے گا۔ لیکن یہ ازواج مطہرات کی زندگیاں، نبی کی بیٹیوں کی زندگیاں، صحابیات کی زندگیاں ہمارے گھروں کو بیلنسنگ میں لائے گی۔ آج ہمارے گھرانوں کا توازن بگڑا ہوا ہے، کہیں پر شوہر کی بیوی سے نہیں بن رہی، بیوی کی شوہر سے نہیں بن رہی، بس زندگیاں ایسے ہی جی رہے۔ شادی ہو گئی، بچے ہو گئے، 50 سال سے ساتھ میں رہ رہے ہیں، لیکن نہ آج تک بیوی کو شوہر کا حق ادا کرنے کی فکر پیدا ہوئی، نہ شوہر کو بیوی کا حق ادا کرنے کی فکر پیدا۔ کیوں؟ ہمارے سامنے کوئی مثال نہیں، نمونہ نہیں، آئیڈیل نہیں، کوئی ہمارے سامنے ایسا حلیہ نہیں جس کو ہم دیکھ کر اپنا سکیں۔ یہ مبارک زندگیاں ازواج مطہرات کی میں نے آپ کے سامنے کوئی تفصیل نہیں بیان کی۔ ایک زوجہ محترمہ کی تفصیل بیان کی جائے تو کئی گھنٹے لگیں گے۔ میں نے آپ کے سامنے بس مختصر سے واقعات ان کے سنائے ہیں۔ امت مسلمہ کی مائیں، ایک کتاب ہے مولانا محمد عاشق الہی بلند شہری علیہ الرحمہ کی، اس کتاب کو خریدی ہے۔ وہ کتاب انٹرنیٹ پر بھی موجود ہے، آپ گوگل سے بھی سرچ کر کے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ اس کتاب کو اپنے گھرانوں میں پڑھیے،
پتہ چلے گا کہ ازواج مطہرات کون تھی، امت کی مائیں کون تھی، ان کا کریکٹر کیسا تھا، ان کی شخصیت کیسی تھی۔ آج ہماری بیٹیوں کو، میری عزیز بہنوں، آج ہم جو دے رہے ہیں وہ ان کی ضروریات پوری کرنے والا نہیں۔ آج ہماری بیٹیوں کو جو میڈیا ہم ہاتھوں میں تھما رہے ہیں یہ ان کی آخرت کو سنوارنے والا نہیں۔ ان کی آخرت کو سنوارنے کے لیے یہی لٹریچر جو آج سے 14 صدیوں پہلے لکھا تھا لکھنے والے علماء نے، ازواج مطہرات کی زندگیوں پر وہی کام آئے گا۔ آج گھرانوں میں ضرورت اس بات کی ہے ہماری بیٹیوں کو سمجھایا جائے، بتایا جائے، ان مبارک زندگیوں کو سنایا جائے، واقعات کو سنایا جائے، گھروں میں تعلیم کی جائے، ان کتابوں کو پڑھا جائے، ازواج مطہرات کی لائف کو سنایا جائے، ایک ایک بیٹی کو، ایک ایک صحابیہ کی، ایک ایک وائف کی زندگی بتائی سنائی، بلکہ بعض واقعات تو یاد کرائے جائے، اور بیٹیوں کو ایک ایک زوجہ محترمہ کی زندگی ڈیوائیڈ کر کے دی جائے کہ بڑی ایک بیٹی کو حضرت خدیجہ کی، ایک بیٹی کو حضرت عائشہ کی، ایک بیٹی کو حضرت حفصہ کی، ایک بیٹی کو حضرت سودا کی، ایک بیٹی کو حضرت ام سلمہ کی، اس طریقے سے کہ کل کے دن ایک ماں اپنے 5 بیٹیوں پر فخر کرے کہ میری 5 بیٹیوں کو میرے نبی کی 5 وائف کی زندگیاں پتہ ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کوئی ماں ایسی کہ جس کو اگر پوچھا جائے تو وہ فخریہ یہ کہہ سکتی ہو کہ ہاں میرے گھر میں 5 بیٹیاں ایسی ہیں جن میں سے ایک ایک بیٹی کو ایک ایک زوجہ کی زندگی پتہ ہے کوئی ماں ایسی؟ ہوگی، لیکن ہم نہیں جانتے۔ اگر کوئی ہے تو بڑی قابل مبارکباد ہے، اور ضرور ہوگی، انہی سے تو یہ دنیا قائم ہے، اللہ انہی کے ذریعے سے تو انسانیت کو چلا رہا ہے۔ لیکن عمومی طور پر جو فضا ہے ہمارے معاشرے میں، ازواج مطہرات کی نام تک نہیں معلوم۔ نبی کی وائف کون تھے؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام چونکہ کثرت سے سنتے ہیں اس لیے ان کا نام پتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک نام سنتے ہیں، حضرت ابو بکر کی صاحبزادی ہے، اس وجہ سے 2 پتا ہے بہت سے لوگوں کو، اور بہت سے لوگوں کو تو یہ بھی نہیں پتا، اس سے آگے بڑھ کر تو کسی کو نہیں پتا۔ حضرت خدیجہ کی قربانیاں وہ تو کسی کو نہیں پتا، حضرت عائشہ کی قربانیاں کسی کو نہیں پتا، اللہ ماشاءاللہ استثناء تو ہر جگہ ہے، اکثر کی بات کر رہا ہوں۔ میری عزیز بہنوں، ضرورت اس بات کی ہے، آج جو بے حیائی کا سیلاب ہے، اس بے حیائی کے سیلاب کے رخوں کو موڑنے کے لیے ان ازواج کی زندگیاں ہمارے لیے کام آئے گی۔ پڑھیے، پڑھائیے بچوں کو، بیٹیوں کو پڑھائیے، بیٹوں کو سنائیے، نبی کی زندگی بیٹے بھی پڑھیں گے، ان کی ازدواجی زندگی، میرڈ لائف خوبصورت بنے گی، خوبصورت بنے گی۔ نیٹ پر سرچ کرنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ لوگ آج نیٹ پر سرچ کر رہے ہیں واٹ از دا سیکریٹ آف سکسیس میرڈ لائف، کیا ہوگا؟ آپ نے مار دیا کہ بھئی شادی شدہ زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے کیا سیکریٹ سے بتائیے، تو وہ ایک سے لے کے 25 تک سیکریٹ بتا دے گا۔ آپ یہ کرے، یہ کرے، یہ کرے، یہ کرے، یہ کرے، یہ کرے، وہ بنایا ہے کسی نے، اپلوڈ کر دیا ہے، اب اسی کو پڑھ کے ہمارے بچے اور بچیاں لگے یہ کرے تو زندگی سکسیس ہوتی۔ بھئی یہ کس کے لیے ہے؟ یہ ان یتیموں کے لیے ہے جن کا کوئی سہارا نہیں۔ ہمارے لیے تو ہمارے محبوب ہے، ہمارے نبی ہے، ہمارے نبی کے ازواج ہے، جن کے مذہب میں کچھ ہے ہی نہیں، وہ پڑھ لیں، ہم کیوں پڑھیں؟ ہمارے واسطے تو ہمارے نبی کی زندگی موجود ہے۔ ہماری بیٹیاں وہ نہ پڑھیں، ہماری بیٹیاں، ہمارے گھروں کی بچیاں، ہمارے گھر کی مسلمان بہنیں اور مائیں ہمارے نبی کی وائف کی زندگیاں پڑھیں، بیٹیوں کی زندگیاں پڑھیں۔ اسی وجہ سے یہ سلسلہ تھا، آج مکمل کرنے کا ارادہ تھا، لیکن انشاءاللہ اور تقریباً 5 ازواج کا تذکرہ باقی ہے جو بہت ہی زیادہ اسباق سے بھرپور ہے، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاقی، عملی اور سیاسی اور دینی بہت سے فائدوں کو اپنے اندر لیے ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ وہ آئندہ مجلس میں ہمارے سامنے آئیں گی۔ آج جو باتیں آئی ہے، میں تمام بہنوں سے گزارش کرتا ہوں ان باتوں کو آپ دوسروں تک پہنچائیں، دوسروں کو سنائیں، اور ہماری گھر کی بیٹیوں کو، چاہے آپ کی بیٹی کچھ بھی پڑھ رہی ہو، پڑھانے سے کوئی شکایت نہیں، شکوہ نہیں، لیکن ان کو یہ بتائیں، یہ سمجھائیں، ان کے سامنے ایک رول ماڈل ہوگا، وہ کہیں پر بھی جائے، وہ MBBS ڈاکٹر بھی بنے گی تو ان کے سامنے یہ ہوگا، میں کسی جگہ بھی پہنچ جاؤں لیکن میری رول ماڈل اماں جان عائشہ ہے، میری رول ماڈل اماں جان خدیجہ ہے۔ وہ کسی بھی محکمے میں جائیں، آپ اپنی بیٹی کو کسی بھی اچھے سے اچھی تعلیم دیں، حدود میں رہ کر، شرعی دائرے میں رہ کر، لیکن ان کے سامنے یہ ہو کہ میری رول ماڈل حضرت حفصہ ہے، میری
رول ماڈل سلمہ ہے، میری رول ماڈل جویریہ ہے، میری رول ماڈل صفیہ ہے، میری رول ماڈل حضرت میمونہ ہے رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ ہماری بیٹیوں کے سامنے ہماری نبی کی بیٹیوں کے تذکرے ہوں کہ میری رول ماڈل زینب اور فاطمہ، کلثوم اور رقیہ ہے۔ جب ہماری بیٹیوں کے دل ان علوم سے بھرے ہوئے ہوں گے، آپ کہیں پر بھی چھوڑ دیں، ہندوستان نہیں، وہ امریکہ کے بے حیائی کے بازار سے گزرے گی تب بھی ان کی نگاہیں گندی نہیں ہوگی، کیونکہ ان کے سامنے رول ماڈل ہوگا۔ اور رول ماڈل نہیں ہوگا تو آپ کو ہندوستان کی سرحدیں پار کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ تلنگانہ کی سرحدیں پار کرنے کی ضرورت نہیں، اس سے آگے بڑھ کر اپنے شہر کو پار کرنے کی ضرورت نہیں۔ ارے شہر تو چھوڑیے، آپ کے گھر کی چوکھٹ پار کرنے کی ضرورت نہیں، چوکھٹ تو چھوڑیے، آپ کی بیٹی کا بیڈ روم بھی کافی ہے اس کو برباد کرنے کے لیے، جب ان کے سامنے رول ماڈل نہیں ہوگا، کیونکہ اس کے سامنے موبائل رول ماڈل ہے، اس کے لیے 2018 کی بیوٹیفل کانٹیسٹ میں فرسٹ آنے والی رول ماڈل ہے، اس کے سامنے جسم کو برہنہ کرنے والی رول ماڈل ہے، وہ اسی کو سب کچھ سمجھے گی اور اسی کی طرح خود کو بنانے کے لیے ہزاروں کا میک اپ میں پیسہ لگائے گی، لیکن ان کی طرح نہیں بن پائے گی، اس لیے کہ اللہ اگر ان کی طرح بننے کا موقع دیتا تو آپ کو بھی ان کی طرح بنا دیتا۔ اللہ نے آپ کو بنایا، آپ ایسے ہی رہیں گے۔ سوار کس کو سکتے ہیں؟ دل کو سوار سکتے ہیں۔ آپ دل کو سوار کر دنیا کی سب سے زیادہ مس ورلڈ سے آگے بڑھ سکتے ہیں، لیکن میک اپ سے چہرے کو سوار کر وقت سے پہلے بوڑھے تو ہو سکتے ہیں، لیکن مس ورلڈ کبھی نہیں بن سکتے۔ ہاں، آپ مس ورلڈ بن سکتے ہیں روحانی اعتبار سے، آپ مس ورلڈ بن سکتے ہیں آخرت کے اعتبار سے، مس ورلڈ نہیں بلکہ مس آخرت بن سکتے ہیں۔ آپ آخرت میں سب سے زیادہ انعام حاصل کرنے والے بن سکتے ہیں اپنے دل کی دنیا کو آباد کر کے، اور دل کی دنیا کو آباد کرنے کا جو ذریعہ ہے نہ وہ ٹی وی ہے، نہ وہ فیس بک ہے، نہ وہ یوٹیوب ہے، نہ وہ واٹس ایپ ہے، بلکہ وہ ہمارے محبوب نبی کی زندگی ہے، محبوب نبی سے جڑی ہوئی ازواج کی زندگیاں اور محبوب نبی کے جگر گوشے آپ کی بناتے مطہرات کی زندگیاں ہیں، اسی سے ہمارے دل کی دنیا آباد ہوگی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم تمام کو توفیق عمل نصیب فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب الحمدللہ